بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اندر ایکسائٹنگ ایپیسوڈ آف دا ریوائول ایکسپیرینس. سب سے پہلے تو معذرت کہ ہم کچھ عرصے آف ایئر رہے. اصل میں ہم ریلوکیٹ کر رہے تھے. اب یہ نیا اسٹوڈیو ہے. ہوپ فلی آپ کو اس کی جو اپیرنس اچھی لگی ہوگی. اور آج ایک ریلوڈ ہی ہم کر رہے ہیں ایک طرح سے اپنے پوڈ کاسٹ کو. تو آج بڑے ہی اسپیشل گیسٹ ہیں ہمارے، بڑے اچھے دوست بھائی اور آپ سب لوگ کے ہر دل عزیز یون بوائز میں سے جو لیڈنگ بوائے ہیں، امان بھائی. آج جو ہے وہ آئے ہوئے تھے اسلام آباد میں اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی امان بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شہر اقتدار میں آپ کو خوش آمدید. پاور کوریڈورز کے قریب آ کے ویسی مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. زبردست. پاور کی خوشبو آتی ہے. اور ساتھ شبیر بھائی ہیں، وہ بتائیے دی ریوائول کے ٹیم کا حصہ ہیں. تو امان بھائی کیسا محسوس کر رہے ہیں اسلام آباد میں؟ میرا تو آپ کو پہلے بھی ذکر کیا میں نے، آف ایئر بھی بات ہوئی، تو میرا ٹیکنیکلی تو بیک گراؤنڈ جو ہے وہ تحصیل تھکوٹا سے ہی ہے. صحیح بات. اور ٹکال اور میرے والد کا گاؤں ہے، اور جبر نامیہ ایک گاؤں ہے میری والدہ کا، چھوٹے قصبے گاؤں کہہ لیں آپ. تو پنڈی آنا جانا میرا رہا ہے، اینڈ بائی پراکسی اسلام آباد بھی آنا جانا ہو جاتا ہے، شادی بیاہ جنازے یہ سارے جو ہوتے ہیں. صحیح بات. لیکن آئی تھنک ایز اے ینگ اڈلٹ میری امیج آف اسلام آباد چینج کرنا شروع ہوئی تھی. مجھے بھی اس سے پٹسن کی بو آنا شروع ہوئی تھی. مجھے تقریباً جب میں آئی تھنک 16-17 کا تھا، آئی اسٹارٹیڈ ٹو ریئلائز کہ نہیں، یہ کچھ سم تھنگ از آف اباؤٹ سٹی. یعنی جس آدمی سے ملتے تھے تو وہ کسی بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ اٹیچ ہوتے تھے کہ جی بہت بڑا آئی ٹی کا پروجیکٹ بنا رہے ہیں، یا کوئی اور صاحب ہوتے تھے تو ان کے پاس سیمنٹ اور کنسٹرکشن کے کانٹریکٹس ہونے، تو سارا سی ڈی اے کا جی کام میں ہی کرتا ہوں. یعنی آئی نیور میٹ اینی ون ان اسلام آباد. پنڈی میں بائی پراکسی تو ہو جاتا ہے، لیکن پنڈی میں نارمل لوگ بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ جاب کر رہے ہیں، کوئی کریانے کی دکان ہے یا کوئی نارمل ایگزسٹنس ہے. اسلام آباد کے اندر نارمل ایگزسٹنس جو ہے نا اکثریت کی نہیں ہے. صحیح بات. ان کا کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ہوتا ہے پاور کوریڈور کے ساتھ. اور کیونکہ جب رینٹ دیکھتے ہیں، جب پراپرٹی کی پرائسز دیکھتے ہیں، اب شاید پٹسن کی بو کم ہے، اب افغان بارود کی اسمیل زیادہ آتی ہے اور افغان خون کی. ابھی بھی جب مجھے یاد ہے کہ جب اتفاق یہ ہوا کہ 2.5-3 سال پہلے میری شادی ہوئی اللہ کے فضل سے، تو پلان تھا ہمارا یہ گلگت بلتستان کی سیر کرنا. تو اکثر وہاں لینڈ سلائڈنگ طوفان کا مسئلہ ہو جاتا ہے. ہم ڈرائیو کر کے یہاں آئے اور گاڑی میں نے پارک کرنی تھی اپنے ماموں کے گھر، اور پھر یہاں سے فلائٹ لے کے جو ہوا تھا، تو یہاں پہ ہم اسٹینڈرڈ ہو گئے ایک طرح سے، کیونکہ زمینی راستہ بھی بند ہو گیا اور فلائٹیں بھی انہوں نے 1 ہفتے کے لیے معطل کر دی. تو میں نے کہا چلو ٹیکسلا ویکسلا گھومتے ہیں، چکر پڑیاں، کہیں ہائیکنگ ٹریل پہ چلے جائیں گے، کھائیں پیئیں گے، یہ بھی ایک قسم کی سیر ہوگی میاں بیوی ہماری. تو میں نے اسلام آباد کو بڑے سالوں بعد نا ایک میچور نظر سے دیکھا، آفٹر 6-7 ایئرس کاروبار کرتے ہوئے. تو تب بھی میری کافی ینگ لوگوں سے انٹریکشنز ہوئی تھیں دوستوں کے تھرو، ان کی فیملیز کے ساتھ. تو ان کے خیالات، ان کے اقدار، سوچ، وہ دیکھ کے مطلب جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا کراچی اور لاہور سے، بینگ بزنس ہبز یا انڈسٹریل ہبز، وہ جس قسم کی سوشل ایڈوانسمنٹ یہاں پہ اسلام آباد میں وٹنس وہ تصور نہیں کر سکتے. اور خاص طور پہ جو ینگ لوگ پرائیویٹ اسکول ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن جو اس کی ایک ایمنیشیا ہے نا اسلام آباد کا، جو کہ میرا خیال میں میرے تو پیدائش سے پہلے کا تھا، 70s میں ہوگا، 80s میں ہوگا. بنگلہ دیش کا ایمنیشیا ان لوگوں کو ہے، افغانستان کی جنگ کا ایمنیشیا ہے. لیکن اس ٹائم پہ مجھے یاد ہے کہ سرینا ہوٹل میں میرا کمرہ 1 مہینے پہلے سے بکڈ تھا. تو میں جب اس کے ناشتے میں گیا تو اٹ واز جسٹ افغانیز اینڈ امیریکنز. میں بلکہ میری بیوی ہنسا کرتی تھی، اس نے پہلی بار قریب سے افغانی لوگ دیکھے تھے اور کہتی یہ امریکن اور افغانی کیسے کٹھے بیٹھے ہیں. میں نے کہا یہ اور والے افغانی، یہ دوسرے والے، یہ جو آئے ہیں ہمارے دوست ہیں، ہمارے اسٹیٹ کے دوست ہیں، یہ وہ ہیں، یہ عوام دوست والے افغانی نہیں ہیں. تو اس ٹائم پہ پھر مجھے موقع بھی ملا تھا، اس ٹائم اراؤنڈ تو نہیں، اس ٹائم اراؤنڈ تو زیادہ ہمارا جو ایک پولیٹیکلی انکلائنڈ ایکٹیوسٹ یا مذہبی رجحان کے انہیں سے زیادہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. لیکن پچھلی بار جب میں اپنے سیر کی لیے آیا تھا شادی کے بعد، تب میرے کچھ کالج کے فرینڈز، اس طرح یہ جو روٹس اور یہ فروبیلز اور یہ سارے جو اسکول ہیں پرائیویٹ یہاں پہ، وہ بچے بہت چینج ہو گئے ہیں. یعنی اب تو بچے تو کوئی نہیں، وہ بھی 30s میں آ گئے ہیں، بٹ بچے ان دا سینس آف کہ اب وہ ینگ کریئر سٹارٹ کر رہے ہیں، جابس کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں.
تو وہ ٹرکل ڈاؤن تو نظر آتا ہے. ان کے بڑے بھی یہی کچھ کر رہے تھے 80s میں 90s میں, بچے بھی پھر یہی کچھ کریں گے. اور میں تو اسلام آباد میں مجھے تو سارا فیک بزنس لگتا ہے. مجھے تو ہر چیز ہی وہ لگتا ہے کہ ٹرسٹ کرنا مشکل ہے یہاں پر, ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرنا بڑا مشکل ہے. ان آل آنیسٹی مطلب اگر آپ یہاں کسی ریسٹورینٹ کی بات کریں, کسی دکان کی بات کریں, کل ہی میں ایک مال میں گیا ہوا تھا تو وہاں پہ کسی صاحب نے اس ریسٹورینٹ میں ہمیں بلایا میٹنگ کے لیے. کافی شاپ تھی, پیچھے مال تھا اس کا سارا, انڈیا پلازا تھا خوبصورت, اس میں ہوٹل بھی تھا سارا. میں دکانیں دیکھ رہا اتنی ہائپر اسپیشلائزڈ, مطلب کہ ایک ہی فنکشن پرفارم کر رہی ہے دکان. یہ لاہور یا کراچی کی مارکیٹ میں فیزیبل ہی نہیں ہے یعنی, لیکن یہاں پہ ہے, پیسے ہیں لوگوں کے پاس, تو وہ ایک بلکہ ایک اسپیسیفائڈ فنکشن کا بھی ایک جز کر رہی ہوتی ہے, اور اس کا برانڈ ہی پورا یہی ہے, وہ چل رہی ہے دکان. ڈائریکٹ کنٹیکٹ ہے نا ویسٹ کے ساتھ, یو ایس کے ساتھ, یورپ کے ساتھ, تو وہ ڈائنامکس ڈفرنٹ ہے. میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں. ایک صاحب ہیں, ان کا ہم نے انٹرویو بھی کیا تھا. وہ کام کرتے ہیں ایک تھنک ٹینک کے لیے, وہی ٹپیکل تھنک ٹینک میں, اچھا تھنک ٹینک پازیٹیو سینس میں نہیں بات کر رہا, وہ ٹپیکل ایک IMF پالیسی کے اوپر ڈسکشن اور سارا. انہوں نے نا پاکستان کی ڈیٹ کے اوپر بڑا اچھا پیپر بنایا ایکوریسی کے اعتبار سے. جو اس میں قابل دید چیز تھی وہ ان کی فیکٹ فائنڈنگ مشن تھی. انہوں نے سارا ڈیٹا اکٹھا کیا, انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈیٹا کا, اور ایک جگہ اس کو محفوظ کر دیا. تو وہ ایک میرے خیال میں بہت خدمت ہے. کنکلوژنز ان کی ابسرڈ تھیں, یعنی ڈیٹا ہے ہمارا IMF کے, اور ڈیٹ لے لو, وہ اسی طرح کی بیوقوفانہ قسم کی تھیں. لیکن جو وہ صاحب تھے وہ بڑے ایک فیسنیٹنگ سے آدمی تھے. وہی اسلام آباد کے اندر لیٹ 40s میں ڈیورس ہوئی ہوئی, اور میں آئی ڈونٹ وانٹ چلڈرن, اور بڑے وہ کول ڈوڈ قسم کے آدمی تھے, 3 4 کافیاں اور سارا. تو میں نے کہا آپ کا مشغلہ شوق کیا ہے پرائیویٹ لائف میں نا, جب ختم ہوئی پوڈ کاسٹ, تو وہ کہنے لگے میں بورڈ گیمس کا بہت شوقین ہوں. اچھا, تو میں نے کہا بورڈ گیمس میں پینٹ, کون سی میں کہا لوڈو, منوپلی, رسک. انہوں نے کہا یار یہ کیا, اب تو پتہ نہیں کون سی نئی جدید بورڈ گیمز. اور یہ ہمارا کیفے ہے ہمارے دوستوں کا, اس میں وہ ایمبیسیز جہاں پہ نہیں ساری, کیا کہتے ہیں اس کو, بلو ایریا کہتے ہیں, ایمبیسیز تو نہیں, وہ تو کیا کہتے ہیں ایمبیسیز, وہ تو ای سیکٹر بنتا ہے نا, ریڈ زون, اس کے قریب نا وہ کیفے ہے. تو اس کیفے کے اندر بیسکلی بہت ہی یعنی مخصوص سا اور محدود سا مینیو ہے کہ یہ ایسے گراس فیڈ بیف ہے اور یہ فلانا وہ ہے, بہترین سب چیزیں. اور وہاں کوئی 150 بورڈ گیمز ہیں, اور لوگ بورڈ گیمز کھیلنے آتے ہیں. اونلی ایلیٹ کلاس, گورے آتے ہیں, ایمبیسیوں والے آتے ہیں. ابھی تھنک ٹینک, وہ سارے وہی تھنک ٹینک کس کے قریب ہو, وہ نہیں کہ گوروں کے قریب ہوتے ہیں. صحیح, وہ بس مزیدار شہر ہے, اسپانسرڈ تھنک ٹینک تھا وہ. پھر میڈیا والوں سے بات کریں یہاں پہ, تو لاہور میں جو میڈیا والے ہوتے ہیں وہ واقعی میں صحافی لگتے ہیں. یعنی وہ تو رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, ایکچوئل ایشوز کیا ہیں. ہاں جی, وہ کھیڑی کا وہ بکل ٹوٹا ہوتا ہے, بال ویسے چپکائے ہوتے ہیں انہوں نے سرسوں کے تیل سے. وہ واقعی میں نا پترکار, جس کو ہندی میں نہیں صحافی جو ہوتے ہیں, جرنلسٹ, ان کا بیس کوٹ بھی ایسا پہنا ہوتا ہے, پسین رنگ کالا ہوا ہوتا ہے دھوپ میں. یہاں پہ جرنلسٹ ایسے زبردست مٹن کھا رہے ہوتے ہیں, ڈشیں کھا رہے ہوتے ہیں, ہوٹلوں میں میٹنگ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. ابھی ہم نے UN کا پروجیکٹ کر دیا ہے, ابھی ہم نے WHO کا پروجیکٹ کر دیا ہے. یہ آپ کو ملیں گے NGO کلچر, وہ سارا آپ کو یہاں پہ اتنا زیادہ ملے گا کہ ہر بندہ تیسرا بندہ جو ہے نا, وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسی انٹرنیشنل پروجیکٹ, کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جس کا تعلق کسی USA کے ساتھ ہے, UK کے ساتھ ہے. طریقہ ایکسپورٹ ہی ہے ایک قسم کی. ابھی ہم ایک میٹنگ کر رہے تھے, تو وہ ہم نے اپنی آرگنائزیشن کو رجسٹر کرایا, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اتنا فنڈ اویلیبل ہے, آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. USAID کا فنڈ ہے, UKAID کا فنڈ ہے, پھر اس کے بعد اور بھی جو یورپین NGOs ہیں. تو آپ ہمیں بتائیں کہ کیسے آپ جو ہے ہمارے ساتھ بات کریں گے. میرے دوست بہت پیارے, ہمارے والد کی جگہ ہی ہیں, میرے بچپن کے دوست کے نا والد ہیں, مطلب ریٹائرڈ کرنا نہیں, حاضر کرنا ایسی بات نہیں, ریٹائرڈ کرنا. درویش صفت آدمی, صوفی آدمی ہے, اور وہ بڑا ایک مطلب بڑی مخصوص وہ رقم میں اپنی زندگی گزارنے والے. مسجد میں ملاقات ہوتی ہے, واک وغیرہ کر لی, بڑے ہیں ہمارے. تو ایک بار ان کا ایک واقعہ ہے کہ وہ یہ آپ کی فنڈنگ کے اعتبار سے کہ وہ ایک محفل میں گئے اسی طرح, جب وہ سروس میں تھے, تو وہاں پہ وہی جو ٹرالی آتی ہے اور پھر وہ سب مشروبات پیش کی جاتی ہیں, تو وہ اٹھ گئے. تو انہوں نے کہا گل صاحب
نو پرابلم, آپ کو ہم کوئی مطلب جوس وغیرہ پلا دیتے ہیں. انہوں نے کہا جن گلاسوں میں پیشاب پیا جاتا ہے نا ان گلاسوں میں شربت نہیں پیتا. تو جن پیالوں میں یہ جام پیا جاتا ہے نا یو ایس ایڈ کا, ان پیالوں میں میرا خیال ہے حلال زکوٰۃ کا صدقات کا یہ والا رزق نہیں ڈالا جا سکتا, مکس نہیں ہو سکتا. ایسے یہ مکس نہیں ہو سکتا. نہیں آپ کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں فنڈنگ آپ کرا دیں, کام آپ اپنا کریں, کیونکہ وہی بات ہے نا کہ یہاں کے لوگ بھی تو 2 نمبر ہیں نا. ان کو یہاں پہ آپ کو ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے جو ایکسپیرینسڈ ہیں, ماسٹر ہیں کہ کیسے آپ نے این جی اوز کو دھوکہ دینا ہے, ان کے فنڈس کو استعمال کریں. اور یعنی یہ بھی سارا کچھ چل رہا ہے یہاں پر, بڑی انٹرسٹنگ, یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ معاملہ ہے. این جی او کلچر کا ہیڈ ہے. جب میں ٹین ایجر تھا نا مشرف کے ٹائم پہ, تو اینڈ آفٹر ورڈس وہ تو لاہور میں بھی اس کے اثرات تھے, بٹ نتھنگ لائک اسلام آباد. نتھنگ لائک اسلام آباد. یعنی اسلام آباد میں ایسا لگتا ہے کہ سول سوسائٹی کی ساری تحریکیں اور محنتیں اٹس آل مینوفیکچرڈ. لاہور میں آئی نو سنسیئر, یعنی میں اگری نہیں کرتا ہوں ساتھ, وہ لیفٹ کے بھی ہوں گے اور نظریات کے بھی ہوں گے, وہاں کے لوکل فنومنا ہے, ایک لوکلائز پرابلم ہوگی, اس کو ریزالو کرنا چاہیں گے, ان کے بڑے منیمم سے فنڈز ہوں گے اور سارا. لیکن یہاں پہ تو لگتا ہے کہ ہر چیز ہی مینوفیکچرڈ اور لیبارٹری میں ڈیزائنڈ اور بٹ پتہ کیا ہوتا ہے, میری ایڈجسٹمنٹ جو ہے ابھی جو 9 مئی کے بعد سے 2.5 سال ہو گئے, ہم سب اس کو وٹنس کر رہے ہیں, یہ بلوٹ ہو گئے ہیں ادارے. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آپ لوگ ماشاء اللہ کاروباری لوگ ہیں دونوں, آپ لوگوں نے بڑا اپنا مطلب ایک بلکہ اپنے آپ کو لمٹ کر کے یہ اپنا دین کی خدمت کا کام کر رہے ہیں. آپ لوگ سمجھتے ہیں جب ادارے میں سیٹ کرپٹ ہو جائے, ٹاپ براس کرپٹ ہو جائے, ادارہ چلتا نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر ایک پرافٹ موٹیو والا ہی کیوں نہ, تو جہاں پہ پبلک منیز ہو اور ریل پے لو پبلک منیز کی, اور سوال بھی نہ ہو جواب بھی نہ ہو, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹاپ براس سمیت جو مینیجریل کلاس بھی ہے نا, بیوروکریٹ, سول پارٹ بن چکے ہیں, بلوٹ ہو گئے ہیں. جب آپ میں جب بلوٹنگ سیٹل کر جاتی ہے تو پھر وہ لاش ٹھیک نہیں ہوتی, پھر وہ لاش بن جاتی ہے, اور وہ کرپشن نظر آ رہی ہے. مطلب پنجاب میں تو جب یہ کریک ڈاؤنس ہوئے ہیں 9 مئی کے بعد, یہ ہے کہ وہی ہدف بنایا گیا تھا. تو میرے خیال میں ایک ٹارگیٹ پہ پولیس نے کم از کم 25-30 لاکھ روپے کمائے, اور جب گنتی آپ کریں گے تو اٹس ٹینز آف تھاؤزنڈ آف پیپل. ایک بڑی انڈسٹری وہ شروع ہو گئی, اس کے خون لگ گیا نا. دیکھیں اب وہ مجھے میں پولیس آفیسر سے ملا تھا, ہی ریٹائرڈ 22nd اسکیل پہ آنریبلی اینڈ آنیسٹلی. ان کے والد نے کچھ لینڈ ہولڈنگس تھیں اپنی, ان کو اچھے وقتوں میں کمرشل اور رہائشی پراپرٹیز میں کنورٹ کیا, تو ہی واز ایبل ٹو کنڈکٹ ہز سروس وداؤٹ کوئی خرابی کیے بغیر, ہینگی پینگی کیے بغیر. ان کی اپنی آمدنی گھر کی اچھی تھی, زمیندارہ بھی تھا وہ سارا, پلس مورل کانڈکٹ بھی اچھا ہی ہوگا یقیناً ان کا. تو وہ بڑے اپوننٹ ہوا کرتے تھے شہباز شریف کے, اور وہ اکثر ہارڈ پوسٹنگ بھی دیا کرتا تھا, بٹ کر کرا کے انہوں نے ایک اچھا کیریئر اپنا پولیس سے 22 گریڈ پہ ختم کیا. تو یہ جو ساری جو ٹارگیٹ کلنگز والی 90s کی تھی نا ایرا, ہی واز اے ینگ آفیسر ایٹ دیٹ ٹائم. اوکے, تو انہوں نے وہ ساری وٹنس کی, انہوں نے سارا اپنے بھی خیر قصہ بتایا کہ میں کیسے بچا. سینئرز آپ کو تلقین کرتے ہیں کہ یار اس نے یہ نکل جائے گا, کوئی ہائی وے مرڈر کا کیس ہے, کوئی بلاತ್ಕಾರಿ خطرناک آدمی ہے, اس نے نکل جانا ہے, تم اس کو, تو آپ کی مورل کانشیس بھی کہتی ہے ہاں یار اس کو مار دو, تو مجھے پتا ہے مجرم ہے, لیکن کہتے میرے میں کچھ وزڈم تھا, اس میں لوگ تھے دل سمجھانے والے, تو میں نے نہیں اس میں. وہ پھر نا سلپری سلوپ ہوتی ہے, ایک دفعہ کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اس وشیس سرکل میں پھنس گیا, اس نے پیمنٹ دیا, اس کا مروا دو, اس کا جو ہیئرنگز ہوئی تھی نا, ہیئرنگز جس میں عابد باکسر صاحب بڑے مشہور ہیں. ہاں جی, بڑا مشہور, بالکل بالکل, سمیر صاحب کو شاید, ہاں ان کو شاید کافی کنیکٹ کر رہے ہیں, ٹائم لگ رہا ہے. تو ماشاءاللہ ڈائریکٹ تعلق بن گیا کشمیر کا پاکستان کا. تو وہ ان کی عابد باکسر واز اے ویری فیمس آفیسر جو لیڈنگ کردار تھے, کلیدی کردار تھے ان دی ٹارگیٹ کلنگز آف دی 90s. بہت زیادہ گینگ وائلنس تھی وقت میں پنجاب میں, موسٹلی مینوفیکچرڈ تھی پولیٹیکل کلاس کی طرف سے, لیکن اب وہ پولیٹیکل کلاس نا اب ان سینٹری سے ایسوسیٹ کر رہی تھی, تو وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو اب سمیٹو. عابد باکسر نے پھر نا پرسنل کلنگز بھی شروع کر دی. یہ بڑا پبلک نالج ہے. جب آپ کو طاقت مل جاتی ہے جہاں آپ اکاؤنٹیبل ہی نہیں, کسی کو جواب دہ ہی نہیں ہے, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں پھر پیمنٹس بھی انوالو ہو گئی پرائیویٹ سیکٹر سے, بھی اس کو مروا دو. وہ پولیس ایک نا
گن ٹوٹا, مرسنری فورس بن گئی. اس میں بہت مشہور ایک انسیڈنٹ ہوا. ایک دبئی کے بزنس مین تھے, ان کی بھی گرل فرینڈ ایک کوئی رقاصہ تھی مشہور, میں نام لیتا ہوں کہ وہ ابھی بھی انڈسٹری میں کام کرتی ہیں, اور وہ رقاصہ اور ایکٹریس جو اداکارہ تھیں وہ ان کی بھی مشہور تھیں باکسر صاحب. اکثر یہی کیس ہوتا ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کے 4-4 5-5 چاہنے والے سیٹ ہوتے ہیں. تو اس کو پتہ لگا اس کے بارے میں, وہ لیجٹ بزنس مین تھا, کلین, کوئی اسمگلنگ, دبئی کا کاروبار تھا اس کا, امپورٹ ایکسپورٹ کا. وہ نہر پہ, لاہور کی مشہور نہر, اس پہ وہ جا رہا, کسی ٹائم آیا, یا ملنے جا رہا یا مل کے آ رہا اپنی پسندیدہ خاتون کو, اس نے اس کو مار دیا پولیس نے. یہ ریئل واقعہ دن دیہڑے ہوا تھا. اینڈ وہ یہی کہا تھا کہ یہ وہ اس پاس ویپنس تھیں اور یہ اسمگلر تھا, وہ یہ کہانی نہیں. اس پہ پھر انکوائری بیٹھی تھی, اور یہ افسر جن کا میں ذکر کر رہا, جیسے میرا براہ راست بات ہوئی تھی, انہوں نے پورا وہ بتایا. عامر باکسر نے ایک بات کہی تھی, اور وہ اسلام آباد کے لیے بالکل جینرل ہے, بالکل فٹ بیٹھتی ہے. جب انہوں نے یہ ایزوانا تھا تو جونیئر تفتیشی افسر تھے اس کیا کہہ لیں اس کو, سفاری والے بزنس میں سفاری دے کے جب مارا جاتا ہے. جو یہ جن افسر کی میں بات کر رہا ہوں, یہ اس کمیشن کے جونیئر انویسٹیگیٹر تھے. یعنی یہ چھوٹے افسر تھے, بڑے افسر اس کیبنٹ یا انہوں نے کمیشن بنا کے اس کی انویسٹیگیشن کی تھی. عامر باکسر کا جب انٹرویو ہوا تھا نا کہ بھائی آپ اپنی گواہی دیں, کیا تھا کیا نہیں تھا, تو غصے میں آیا نا جب بہت کراس کوشچننگ کی سینئر افسر کا, تو اس نے کہا تسی کہو تو جینیم, اسی کہیے تو نان جینیم. یعنی آپ کہیں آدمی مار دو تو ٹھیک ہے, ہم بندہ مارنا چاہیں تو پرنسپل تو ویلڈ ہے. if somebody can be killed extrajudicially تو پھر کوئی بھی کر سکتا ہے. یعنی آربیٹریشن جو ہے, جو عدالت کرتی ہے, کہ وہ ایک ہائر کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے فیصلہ کرنے کی. اسلام آباد میں کاؤبوائے راج ہے, جو نہیں نظر آتا ہے کہ وہ اسی کہیے تو جیسے تسی کہو تو نہ. اچھا امان بھائی, اس طرف آتے ہیں کہ پاکستان کے جو حالت جو آپ کے سامنے ہے, ابھی تو ہمارے فورن ریزرو 7-8 بلین میں پہنچ گئے تھے. آپ کچھ بہتر ہے سنا 13-14 بلین ہمارے وہ فورن ریزروز ہیں. جی ڈی پی جو ہے وہ 1.3 تھا, آپ شاید کہتے ہیں 1.23 یا 1.8 تک ہے, تھوڑا سا بہتر ہوا ہے. پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں. یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, یہاں پہ جو کسی قسم کی پالیسی جو ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے. فیوچر بڑا عجیب سا نظر آ رہا ہے. لیکن یہاں پہ حیرانگی اس بات کی, آپ پاور کوریڈورز کے اندر بھی آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ایلیٹ کے ساتھ یعنی کچھ تعلق ایلیٹ کے ساتھ طبقے کو ریفرنشلی جانتا ہوں, اسکولنگ کی وجہ سے, پراکسیمٹی کی وجہ سے, بٹ آنیسٹ ٹو گاڈ پاور کوریڈور میں کوئی میرا لوگوں میں زیادہ لوگوں, میں اپنے آپ کو کریکٹ کر لیتا ہوں کہ ایلیٹ کے ساتھ کچھ تعلق ہے, پیریفرل اسکول کی وجہ سے, ٹھیک ہے, but ایڈیسن ڈیز کالجز اس طرح کرتے, but not direct. اچھا, but you have a very good information about power corridors. کچھ تھوڑا بہت ہے. اچھا چلیں, انٹرنیٹ کا ہم اس کو نہیں مطلب ایز اے جرنلسٹ ہم کہہ سکتے ہیں. میں صبح جب شعر بناتا ہوں نا تو میں مبشر جان کے ولاگز دیکھتا ہوں. اچھا, یہ اوریجنل باجوہ صاحب کا ڈائلاگ ہے. باجوہ صاحب نے جو پچھلے چیف گزرے ہمارے, انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا بھائی ہے کہ جب میں صبح شیو بناتا ہوں تو میں مدثر جان کے وہ کیا نام ہے ان کا, مبشر جان کے میں ولاگ دیکھتا ہوں. کیا بات ہے, تو چیف کہہ سکتے تو میں نہیں سیکھ سکتا ہوں. چلو خیر, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آبزرور کے طور پہ, ایک اینالسٹ کے طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں. ہمارا جو ریلیجس کلاس ہے یا جو بھی دینی تحریکات وغیرہ ہیں, ان سے جب بحث کرتے ہیں تو وہ تو ابھی بحث میں پڑے ہیں کہ خلافت کیسے آئے گی. ٹھیک ہے, ہم پچھلے دنوں ایک سیمینار میں تھے, بحث ہو رہی تھی خلافت نصرت سے آئے گی, خلافت انقلاب سے آئے گی, یا خلافت الیکشن سے آئے گی, بحث چل رہی تھی. ابھی میرا آخری موقع مجھے ملا اتفاق سے, تو میں نے کہا کہ یار ہم اس کو بحث کو 50 سال پہلے بھی اسی طرح کر رہے تھے, شاید 50 سال کے بعد بھی ہم یہی بحث کر رہے ہوں گے, لیکن شاید پاکستان میں وہ نہیں ہوگا, پھر کسی اور ٹیریٹری میں ہم ہوں گے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ تو دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دس مٹیریل اصل مسائل ہیں ان کا. پاکستان کے جو باقی ہمارے جو ادارے ہیں بڑے بڑے, وہ ان کا جو معاملہ کیا ہے, ان کو بھی ادارہ زیادہ ان کے لیے جو ہے وہ قیمتی ہے, مقدس ہے. ہماری ایلیٹ جو ہے, کہا جاتا ہے کہ ایلیٹ جو ہے اشرافیہ, کسی بھی جو جگہ پہ جو اشرافیہ ہوتی ہے
اس کا کنسرن ضرور ہوتا ہے اس جگہ کے ساتھ، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ اشرافیہ بزنس ٹائز اس کی ہوتی ہیں، ان کے ذریعے بات ہے، ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے. اصل بادشاہ وہی کے ہوتے ہیں دنیا میں، جہاں پہ بھی جائیں آپ کو پتہ ہے وہ لائن پہ وہ ایک عام لائن میں کھڑے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ وہ ایلیٹ ہوتے ہیں وہاں پہ وہ کنگ میکرز ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کی ٹائز ہوتے ہیں. ان کا کنسرن بڑا رہتا ہے جس طرح مرضی ہو جائے. ایلیٹ کیا سوچ رہی ہے اس وقت؟ کیا ان کو کنسرن ہے اس کا، یا وہ بھی یعنی پاکستان کے حوالے سے مایوس ہو چکے ہیں اور دے آر آلسو پلاننگ ٹو یار بس ٹھیک ہے پاکستان ایک فار دا ٹائم بینگ تو ٹھیک ہے اس کو مینیج کریں، لیکن یہ دے ہیو پلانس بی سی ڈی، آگے پلانس بن چکے ہیں. اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو ہوگا نا ایلیٹ کلاس جو ہے، ساتھ میں جو ہے نا ہمارے یہاں پہ بہت ساری ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ مطلب ان کا تو یہ سیاست جو ہے یہ ایک انڈسٹری ہے ان کے لیے، ایک بزنس ہے، اس لیے آتے ہیں. آج وہ جو ہے کوئی کہتے ہیں نا بائک چلا رہا ہوتا ہے تو 5 سال کے بعد اس کے پاس جو ہے وہ ساری جو ہے 2-2 4-4 کروڑ کی گاڑیاں اور اپنے فارم ہاؤسز اور سارا کچھ. تو آپ کو شبیر صاحب 2017 کی اکانومی کی بات کریں، اب 8-10 کروڑ گاڑی 8-10 کروڑ 2004 میں کیا تھا سر؟ اچھا صحیح بات ہے. اچھا میں آپ سے یہ چیز پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس میں پولیٹیشینز میں بھی آپ کو کوئی ایسے چہرے نظر آتے ہیں جو واقعی طور پر متفکر ہیں پاکستان کے بارے میں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ساری خرابیاں ہو رہی ہیں ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے اور اس کے لیے کچھ کوششیں بھی ان کی ہیں، کاوشیں بھی کچھ ہیں؟ آئی تھنک افراد تو ہر طبقے میں، ہر گروہ میں، ہر جماعت میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ہر محکمے میں ایگزسٹ کرتے ہیں جو who are concerned beyond اپنی ذات اور وہ ملک کو ایک نیشنل اسکیل پہ بگ پکچر دیکھتے ہیں. وہ ہوتے تو ہیں افراد، اینڈ اگر وہ نہ ہوتے تو پھر واقعی میں اللہ توکل چل رہا ہوتا پاکستان. دیر آر پیپل جو اسٹرگل کرتے ہیں ایون مائنیوٹ چیزوں کے لیے آپ دیکھیں، اور وہ ہر قسم کی پارٹیز میں. بٹ اس کی نٹی گریٹیز میں جانے سے پہلے کہ کون مجھے افراد نظر آتے ہیں یا کوئی سننے کو آتا ہے، میں اس کا تھوڑا سا ڈائسیکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات ہے کہ ایلیٹ جو ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ کمپٹنس رکھتی ہے اور ساتھ ساتھ خوف خدائی کہہ لیں اس کو، یار یہ بربادی کی طرف جا رہا ہے. خوف خدائی میں محال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، خدا کا تصور ہوتا ہو، مراد یہ کہ ایک جنرل خوف کو ڈائلاگ سنتے ہی ہوتے ہیں سارے کہ یار یہ غریب ہمیں گاڑی، کیا کچھ کنسرن ہوتا ہے تھوڑا بہت کے کھائیں گے، اور یہ ادھر مونولوگ ڈائلاگ چل رہا ہوتا ہے. دیکھیں پاکستان میں پہلے تو 2 مسئلے پڑے. ایک یہ کہ کلونیل ایٹیٹیوڈ اور ریلیشن شپ جو اسٹیٹ کے ساتھ ہے نا وہ نہیں چینج کیا. ہم ابھی بھی خاص طور پہ جو لوگ گاؤں کے ہیں وہ یہ بات اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ اسٹیٹ از این ایپریٹس جو ہمیں اپریس کرنے کے لیے، اور ہمارا کام ہے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ اپنا فائدہ نکالو. اس کی وجہ ہے کہ بنیادی نیپوٹزم، رشوت خوری، رشوت دینا، اس کو حرام کوئی تصور ہی نہیں کرتا، اور کافی عرصے سے چل رہا ہے نا، تو اب ہوپلیسنس ہے. اور یہ 150-200 سال سے ہے. آپ مجھے خود بتائیں کہ اگر آپ کا ایک کزن مثال طور پہ لگ جائے ایز سم پبلک آفیسر اور اس کی پینشن گارنٹیڈ ہو اور یہ سفارش کے ذریعے لگے، آپ کے ماتھے میں بل نہیں پڑے گا، میرے ماتھے میں بل نہیں پڑے گا. ہم اس کو حرام تصور ہی نہیں کرتے، سیکیور انکم. ہاں، بیکاز ہم اور ہمارے 4 ہیں. یعنی ایک دیکھیں کیتھولک چرچ نے کیا کیا تھا کہ کیتھولک چرچ نے کزن میرج بند کی تھی، اور اپ انٹل 6th کزن آپ صرف نکاح کر سکتے تھے. اور یہ مجھے ریسنٹلی میری ڈسکشن سیکشن ہوئی تھی، بہت پیارے بھائی ہیں ہمارے وزیرستان کے، شیر شاہ ان کا نام ہے، وہ بڑا مطالعہ کرتے ہوتے ہیں یہ ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ کی بھی اور اسلامی حوالہ مجھے دیا ہے کتاب نے. اور کیتھولک چرچ نے جب یہ کہا نا کہ آپ 6ٹھے کزن سے نکاح کریں گے، اس سے پہلے نہیں، اس سے کیا ہوا ٹرائبلزم اور جو ٹرائبل تشخص ہے وہ ان کی یورپین قوموں میں سے نکلا اور انفرادیت بڑھی. میں اس کو پازیٹیو یا نیگیٹو کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں بس بتا رہا ہوں کہ جو نیچرل پروسیس تھا بائی وچ سیکولر اسٹیٹ فارم ہو. سیکولر اسٹیٹ نہیں رہتے نا، ہمارے اسٹرکچر سیکولر ہی ہیں. قبائلی تشخص کو ختم کر کے اس کو ریپلیس کرنا ایک انفرادی تصور، اس کے اندر میکسیمم نیوکلیئر فیملی آ جاتی ہے، میں اور میرے 5، میں اور میرے 4، جو بھی. یہ گریجول 200-300-400 ایئر پروسیس سے ہوا. اور پھر جہاں اسٹیٹ کی سینٹرل اتھارٹیز چرچ ہوتی تھی، وہ صرف ایک گریجول ریپلیسمنٹ ہوئی ایک سیکولر لیجسلیچر کے ساتھ، ایگزیکٹو کے ساتھ. یہ پروسیس یہاں نہیں ہوا. یہاں یکدم سلطنتیں اور بادشاہتیں اور یہ سب ڈسٹنکٹ ہے بائی دی وے، یا خلافت یکدم توڑی گئی اور سیکولر اسٹیٹ کا اپریٹس جہاں ایک ایگزیکٹو ہے، ایک لیجسلیچر ہے، اینڈ سو آن، امپوز ہو گیا.
تو اب ہمارے ذہنوں کے اندر اٹس اسٹل اے کولونیل ایپریٹس. نمبر 1. نمبر 2, اٹ ہیز بیہیوڈ لائک دس. یعنی سول بیوروکریسی کو خاص طور پہ الزام ٹھہرا سکتے ہیں کہ وہ پریکٹیکلی گورے صاحب ہیں. ان کی ٹریننگ ہو, ان کے سوچ ہو, ان کی رنگت بدلی ہے, رنگت بدلی ہے. لیکن ڈی سی صاحب کا گھر ابھی بھی 50 کنال کے ہیں, اور اے سی صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی جو وہ بوٹ پہن کے آتے ہیں وہ بارش کے, تو وہ گم بوٹس پہنتے ہیں اور بریچز پہنی ہوتی ہیں انہوں نے. اب وہ اس کو گاڑی سے اترتے ہیں, گھوڑے سے نہیں اترتے. ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے وہ دربان کا اسٹائل وہی ہے, چھاتا لے کے. اور وہ اگر آپ کبھی, مجھے ٹینیج میں اتفاق ہوا تھا کہ اسکول کا فنکشن تھا, تو سارے اسکول کے بچے بلائے تھے پیپلز پارٹی نے. میں پارلیمنٹ کے اندر گیا تھا لاجز میں, اور سارا ہمارا کھانا کیا تھا انہوں نے. کوئی بیوقوفانہ سی تقریب تھی بٹ ہم چھوڑ دیں مگر ٹھیک چلو. تو وہ دربانوں کی پگڑیاں, ان کے شیروانیاں, اور ان کے باتھ روم جو تھے پارلیمنٹ لاجز کے, ان کے اندر وہ کلون تھے جو ہم سال میں 2 سال میں ایک بار لے کے رکھتے ہیں. ڈیوڈرنٹ پڑے ہوئے تھے ٹاپ آف دی لائن, فیس واشز, اور مطلب یہ لوگ چند گھنٹوں کے لیے وہاں پہ ہوتے تھے. ان کے نہانے کا سامان وہاں پہ ایسا تھا کہ وہ یعنی استعمال کرتی ہے. اور پھر وہاں پہ مجھے یاد ہے سگریٹ کا بڑا ہمیں تھا کہ وہ سگریٹ یہاں کون سی والی ہے. تو سگریٹ جتنی جو پارلیمنٹ کی ہوتی ہے وہ ان کو 2 روپے کی 10 روپے میں ملتی تھی. وہ تو بالکل امپورٹ کوالٹی ایکسپورٹ کوالٹی ہوتی تھی. اور وہ 8 روپے کی 10-11 روپے کی پلیٹ میں مٹن مل رہا ہے ان کو کینٹینوں سے. مطلب اٹس ابسرڈ. ایک تو یہ کلونیل ریلیشن شپ میں ہم ٹرسٹ نہیں کرتے اسٹیٹ کو. اسٹیٹ ہمیں کبھی بھی, تو سوشل کانٹریکٹ ہمارا متھ ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں ایمان بھائی, کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ کلونیل آ گئے یہاں پر, لیکن اس سے پہلے بھی تو دور وہ خلافت ہم کہتے ہیں, لیکن وہ ملوکیت کے اندر وہ اس طریقے سے کوئی سوشل کانٹریکٹ تھا ہی نہیں. وہاں بھی ڈیوائن رائٹس آف کنگز ہی تھا مسئلہ جو یہاں پہ تھا. ذل الہی والا ماڈل, آئی تھنک ذل الہی والا ماڈل جو ہے نا, یہ بلینکٹ اسٹیٹمنٹ ہے. اور یہ ہمارے یہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ ایک یونیورسل چھاپ تھی, بیکاز ہم یورپین لینس سے دیکھتے ہیں پولیٹیکل سائنس کو. ہماری تاریخ اور ہماری تمدن اور ہماری سچویشن کو سمجھنے کے لیے ایک الگ لینس پہننا پڑے گا, بیکاز وی آر یونیک ان کیریکٹرسٹکس اینڈ آئیڈینٹی. تو ہمارے یہاں منسٹری کا بادشاہتیں بھی تھیں, یعنی ذل الہی والا جس کو ڈیوائن رائٹ آف کنگز کہتے ہیں, سلطنتس بھی تھیں, اور ہمارے ہاں خلافت کا بھی تصور تھا. اور ریلیشن شپ جو تھا وہ بڑا بیلنس تھا. علماء جو تھے وہ پرائیویٹ اینٹی تھے. جی, علماء کی وجہ سے. ہاں, تو اٹ واز نیور دا کیس کہ سلطان لیجسلیٹ کر رہا ہے قانون. He could pick from the variety of scholarly opinions. خود سے قانون گھڑنا یہ اٹیمپٹس ہوئی بھی, فاسد اٹیمپٹ جو تھی. بلکہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ یہ علماء نے جو ملوکیت کی بے لگام گاڑی کو کچھ لگام ڈالی ہوئی تھی. حضور میرے خیال میں جو چرچ کا کردار ہے تو نیگیٹو کردار ہے. ہاں, لیکن صحیح بات. اصل میں جو انالوجیز بنائی جاتی ہیں پولیٹیکل سائنس کی, وہ ویسٹرن لینس کے تھرو بنائی جاتی ہیں. وی آر ناٹ کرسچن سیولائزیشن. ہاں, صحیح بات ہے. ایون ہندوازم کو یا ہندوستان کو اس لینس سے سمجھنا ویسٹرن پولیٹیکل. لیکن یہ فیکٹ تو ہے نا کہ جو لوگ یہاں پہ تھے, یعنی جب ان کے اوپر ان کے ملوکیت میں یہ تو مسائل ہیں نا کہ وہاں پہ ایک خاندان ہے, اس کی ڈائنیسٹی ہے, اور اس کو ایک ایگزامپلیفائی کیا جاتا ہے. اور ہمارے علماء نے بھی ایک رول ادا کیا. آئی ایم ناٹ آرگیونگ کہ وہ اچھی تھی یا بری تھی, بٹ آئی ایم آرگیونگ اس کہ اس کے سوشل اسٹرکچر جو تھے وہ ڈفرینٹ تھے. ٹھیک. سو ٹرانزیشنری پیریڈ جو تھا وہ جبری تھا. ویسٹرن کولونیلسٹ آئے الجزائر سے لے کر ملایا تک, تو آپ جب یکدم ریپلیس کرتے ہیں. اب فار ایگزامپل پرائیویٹ کامن لا جو ہوتی ہے, جس طرح اس کے اندر آپ کی فیملی لا وغیرہ آتی ہے, وہ تو سلطان نے ڈکٹیٹ کرتا تھا. یہودی یہودیوں کی طرح نکاح کرتے تھے, عیسائی عیسائیوں کی طرح نکاح کرتے تھے, سنی سنیوں کی طرح نکاح, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن اور صرف پبلک اسپیسز کے اندر ایک کامن شریعہ کی پریکٹس تھی. جب گورا صاحب یہاں انڈیا میں آیا, وہ کہتا نہیں ستی نہیں ہوگی. بھائی کیوں ستی نہیں ہوگی, ہندو کرتے ہیں, ان کا مذہب ہے یہ. یعنی پرائیویٹ اور پبلک میں فرق تھا سلطنت میں. لیجسلیشن شریعت کی بازار تک تھی, آپ کے کوارٹرز تک نہیں تھی. وی ور اے ڈفرنٹ کائنڈ آف سوسائٹی. یہ ان کا ڈفرنٹ ماڈل ہے. انگلش کامن لا کا کوئی تصور ہمارے یہاں کینیڈا, ان کے یہاں ایک پرابلم ہے آف کوڈیفیکیشن. یہ اوبسیس تھے کانسٹیٹیوشنل فارمز کے ساتھ. اب جب ہم بھی شریعت کا تصور لے کے آتے ہیں اپنے ذہن میں, ہم کہتے ہیں کہ ایک ڈاکومنٹ ہو جو میں پڑھ کے بتاؤں کہ یہ شریعت ہے. ایسا نہیں تھا, ہمارا نظام ایسا نہیں ہے. اینڈ ان فیکٹ اس میں فلیکسیبلٹی زیادہ تھی, یعنی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری تھی. کمپیٹیبل ود ماڈرن سیکولر اسٹیٹ. لوگ الٹا آرگیو کرتے ہیں نا کہ میں کہتا ہوں اسلام ہی کمپیٹیبل نہیں ہے. اسلام ان کو بلڈوز کرے گا تو اسلام چلے گا, لیکن یہ وہ والی بات ہے. وہ آپ نے وہ بات کر دی اور میں نے روکی ہوئی ہے. وہ خلیفہ تو ہمارے طے ہو چکے ہوئے ہیں, آپ اس کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ کو کیا پتا, میں بیعت کرنے آیا تھا.
سر یہ باتیں ابھی بتا دیں وہ نام کس کو بیعت کرنے آئے, کون سی شخصیت ہے وہ سبھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آلریڈی نون ہے. آپ پشاور روڈ سے پہلے چکری روڈ سے اترتے ہیں. ہاں جی صحیح بات. چکری روڈ آپ جاتے ہیں, پہلے وہاں آپ کی اکرام مسلم ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کو بیعت کے لیے لے کے جاتا ہے. دوسری جو پرابلم ہے نا, اب آتے ہیں ایلیٹ کے اوپر. ایلیٹ کیپچر, میں اس کو تھوڑا سا کلوز میں چاہتا ہوں کر لوں کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم ٹیررسٹ ڈرا کرنا مشکل ہے. اسلام کی اپنی ایک اس کا اپنی ایک بنیاد ہے, اس نے اپنے ایک سوشل سٹرکچرز بنائے تھے, اس کے اپنے ایک پاور سٹرکچرز تھے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا یہ نا کہ جیسے امریکہ کے اندر کیا ہوا کہ جب وہاں پہ برٹش آئے اور انہوں نے وہی کلونیل راج وہاں پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, تو وہاں کچھ آئیڈیاز تھے, وہاں پہ وہی روسو اور یہ جو ہے وولٹائر وغیرہ کے آئیڈیاز تھے سوشل کانٹریکٹ کے حوالے سے, اور وہ انہوں نے اس پہ کام کیا. یعنی اویئرنیس تھی عام لوگوں کے اندر, اور عام لوگوں کو بات سمجھ میں آئی اور کھڑے ہو گئے. یہاں پہ جب یہ کلونیلز آئے تو ہمارے علماء نے یا یہاں پہ جو اسکالرس تھے انہوں نے وہ باتیں کیوں نہیں بتائیں یہاں کے عوام کو کہ یار تم تو آزاد ہو, تم غلام نہیں ہو, یہاں پہ ڈیوائن رائٹس نہیں ہوتے, یہاں پہ یہ اسٹرکچر کو نہیں ہونا چاہیے. تو وہ ریزسٹنس ہمیں اس میں یورو سینٹرسزم کا پرابلم یہ تھا کہ یورپ کا بائی دیٹ ٹائم ایک تصور بنا لیا تھا انہوں نے کہ یورپ ایک اینٹی ہے جو ٹرانسینڈ کرتی ہے ٹائم کو اور جغرافی کو. ٹھیک ہے, وہ اس تصور کے ساتھ آ رہے تھے, اس تشخص کے ساتھ آ رہے تھے کہ یورپین آئیڈینٹی باقی بنی آدم سے یونیک ہے. تو دیٹ پروٹیکٹڈ دیم فرام دا کائنڈ آف اسٹیٹ مشینری جو ہمارے پہ اپلائی کی گئی تھی. ہم تھے اورینٹلس, اس میں جی یاجوج ماجوج آ جائیں, چائنیز میں مذاق سے کہہ رہا ہوں, مذاق کی کیا بات ہے, وہ یاجوج ماجوج نہیں ہے یار, بٹ افریقن ہوں, عربس ہوں, پرشنس ہوں, ٹرکس ہوں, یہ ادر لوگ ہیں, اورینٹ ہیں, ان کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے اور ان کو سیولائز کرنا ہے. فرانس کو سیولائز نہیں کرنا, عالم کو سیولائز نہیں کرنا, وہ تو ان کا کلیئر. تو دیٹ ریلیشن شپ تو ہمیں تو بروٹلی آپ کہہ لیں نا 1857 کا جو میسیکر ہے اس کے بعد ریفارمیشن ہی ہو سکتی ہے. اس کے بعد بھائی آپ کی کریم کو آ کر انہوں نے ایک جنگ کے اندر, اسی طرح آپ سوڈان میں دیکھ لیں جب مہدی تھا, مہدی کی فوج کو ذبح کیا تھا, جب ایک مہدی تھا وہاں پہ وہ کلیم کیا تھا انہوں نے, بھی خواب آیا کرتے تھے. تو مہدی سوڈانی بڑا مشہور ہے. خواب تو جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت زبردست سنوسی تحریک تھی نا, بڑی مشہور. ان کا سلاٹر اور ادھر سلاٹر آپ جب اس کو میپ کریں تو اسی کے بعد آپ کے یہاں سرٹیفکیٹس پیدا ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ چلو ہم اسلام کو تھوڑا کر لیتے ہیں, کمپیٹیبل کر دیتے ہیں اس کو. بٹ انیشلی تو ہمارے جو راجواڑے تھے, اور راجواڑہ آئی تھنک از این اپروپریٹ ورڈ فار دیم, دے ور ناٹ, وہ اپنی پالیٹی کے ساتھ, اپنی عوام کے ساتھ, وہ ان کا اپنا ریلیشن شپ تھا. یہ ایسے نہیں ہوا کہ یہ تصور پیش کیا تھا نا کہ وہ آئے, انہوں نے ریلیں بچھائیں, ریل گاڑیاں چلیں اور بس ہم روندتے چلے گئے, ایسے نہیں تھا. یہ آئی تھنک انفیئر ایک تصور ہے. لیکن اسی کے ضمن میں وہ بات آتی ہے ہماری ایلیٹس کی. آج ایلیٹ کیپچر آپ سنتے ہیں, ایلیٹ کیپچر نہ صرف یہ کہ یہ کلونیل ماسٹرز کے ایکسٹینشن ہے, مطلب میں تو مجھے یاد ہے ہمارے پرنسپل ہوا کرتے تھے, ہی واز این OBE, آرڈر آف برٹش امپائر. وہ نائٹ ہوڈ ہوتا ہے فار نان برٹش یعنی کامن ویلتھ کے سٹیزنز کے لیے, لیکن وہ سر کا درجہ ہوتا ہے, لیکن سر کہا نہیں جاتا, ساری بات ان کی چمڑی درد ہوتی ہے. وہ تو ہر سال کوئین کی برتھ ڈے پہ ایمبیسی میں پورا کیک کٹا کرتا تھا. زبردست. آئی ریمبر ہم پریفیکٹ تھا اسکول میں, تو جب ان کے کمرے میں جایا کرتے تھے تو کبھی کوئی چائے وغیرہ میٹنگ کے چلو کیا ہو رہا ہے اسکول میں, سارا بلایا جاتا ہے نا اسٹوڈنٹ باڈی کو, تو انہوں نے دکھانا کہ یار یہ اس سال کوئین کی 98 سال کی سالگرہ تھی یا 90 سے جو بھی, تو اس میں برتھ ڈے. ابھی جو محسن نقوی ہیں, دا فرسٹ تھنگ ہی ڈیڈ جب وہ بنے ہیں انٹرم گورنمنٹ میں, تو وہ ایمبیسی گئے اور کیک کاٹا کنگ کا. تو جو ایلیٹ ہے دے ور پلیسڈ ہیئر, کچھ فیملیز اس میں اپورڈ اینڈ ڈاؤنورڈ موبلٹی بھی ہوئی ہے, بٹ ایک جنرل جو کلاس ہے نا ہماری, آئی وڈ سے ملین فیملیز ہیں, اور سوری لاکھ فیملیز ہیں, اور اس کے ملین افراد ہیں, یہ ملین لوگ جو ہیں بیسیکلی, ہمیں یہ آربیٹری نمبر کہہ رہا ہوں بٹ رفلی اراؤنڈ دس فگر. ایک تو 0.1% بھی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں, اس سے بھی کم. اور ایک تو یہ اپنے آپ کو باقاعدہ ایز ماسٹرز دیکھتے ہیں پاکستان کے, نمبر ایک. اور گورا کلچر, انگلش کامن لا, ویسٹرن سویلائزیشن اس سے بہت ایسوسیٹ کرتے ہیں. ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں, ان کے پاس پاسپورٹس ہیں, ان کی شادیاں ہوتی ہیں, انٹر میرجز ہیں گوروں کے ساتھ, ان کے کاروبار سانجے ہیں یورپ, امریکہ, مڈل ایسٹ کے اندر.
تو وہ اسی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. ایون اف اگر یہ نمازی پرہیزی بھی ہیں, ان میں مذہبی طبقہ بھی ہے, بٹ لیگیسی وہی لے کے چل رہے ہیں. یعنی یہ جو پوائنٹ آپ نے بتایا کہ ابھی ان کی جو ہے 4th 5th جنریشن جو ہے اب اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کچھ لوگ ریلیجن کی طرف آئے, یہاں پہ امپیکٹ تو پڑا ہے. کامیاب جماعت تبلیغ رہی ہے. ہاں اس میں آپ سمجھ لیں کہ ہمارے لیے نا ہماری آؤٹر موسٹ لیئر ہے نا اسلامک تھاٹ, بالکل وین ڈائیگرام جب بنتا ہے اس میں تبلیغی جماعت ہے, تو میرے خیال میں اٹس ناٹ اے بیڈ انفلٹریشن. ہاں انفلٹریشن تو ہوگی نا, اچھی بات ہے. ان دی ایلیٹ کلاسز, اور مجھے اسکول کالج کے زمانے میں یاد ہے, اور ان کے لیے ان کا وہ اسپیشل ٹریٹمنٹ بھی ہے اس طبقے کے لیے. تبلیغی جماعت میں ایک اچھی اکاموڈیٹنگ سی ایٹیٹیوڈ ہے کہ سیگریگیٹ کر کے رکھا ہوا, خواص کی جماعت ہوتی ہے. آل تبلیغیز آر ایکول بٹ سم آر مور ایکول. ٹھیک ہے, وہ میرے بہت محبت ہے تبلیغی جماعت کے ساتھ, تو لیکن اس کے باوجود یہ کرٹیسزم ویلڈ ہے کمپلیٹ. صحیح بات. لیکن وہ مذہب ابھی مذہب کے تصور تک ہی ہے, اس کو بھی ٹائم لگے گا پکنے میں. جہاں تک تعلق ہے نا, یہ تو سب کلونیل ایپریٹ. دوسری جو بڑی پرابلم, ہماری قوم انکمپٹنٹ ہے. دس از سم تھنگ جو ہمیں اب اگری کر رہنا چاہیے, ماننا چاہیے کم سے کم, کہ جب ہم بات کرتے ہیں آرمی کی انوینسیبلٹی کے بارے میں, ہماری ISI کی انوینسیبلٹی کے بارے میں, یہ ہندوستان کو سنانے کے لیے ریٹرک ٹھیک ہے, خود نہیں بلیو کرنا. پرابلم یہ ہے ہماری قوم خود بلیو کرنا شروع ہو گیا کہ ہم اس کو پاکستانی ایکسیپشنلزم بھی کہہ سکتے ہیں, کہ اور اس کے اندر کچھ ریلیجس آئیڈینٹی بھی روٹڈ ہے. چونکہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے, اب تو اس پیکیج ڈیل میں آتا ہے, اب تو کوئی خاص ہاتھ ہے اس کے اوپر. جی 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 نہیں, وہ کہا کرتے تھے نا ہمارے, کیا نام تھا, اشفاق احمد صاحب, کے پاکستان اللہ کی اونٹنی ہے. ہاں, جس طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی, تو اللہ تعالیٰ کبھی اس خدا ہے ذبح تو ہوئی نا, پھر جب ذبح ہوئے گی پھر عذاب آئے گا. یعنی کوئی اصلی میں جذبات کے اعتبار سے تو ہم سب پاکستان کو ایسے ہی دیکھتے ہیں. ایسے ہی محبت, لیکن جذبات اپنی جگہ پر, لاجک جو ہے ان دا فائنل انالیسس جب ایک آپ ایکچوئل بریک ڈاؤن کرتے ہو مٹیریل کنڈیشنز, تو دس از پروون ٹو بی اے لائی. In fact, it's proven to be mostly a propaganda tool to exploit people. ایسے, اور اس کی ایکسپلائٹیشن کا یہ ہے کہ میسز کو یہ کھلاؤ, یہ حفیون کہ تم تو پتہ نہیں کیا کرنے والے ہو, اور ہم جو ہیں ہم سنبھالتے ہیں نا, تو تم چلو میں آیا. اس کے اندر انکاؤنٹرز کے اندر نا, میں ایک بڑے اچھے پیارے دوست ہیں قاضی اکبر, میرے بلاگر ہے, اس نے بڑی پیاری بات کی مجھے میسج پہ ایک دفعہ. اس نے کہا پاکستان میں انکمپٹنس جو ہے ویپنائز ہو چکی ہے, اور اب کمپٹنس جو ہے اس کے خلاف باقاعدہ اس کو شکار کر کے مارا جاتا ہے. کمپٹنس سے باقاعدہ تھریٹ ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں ایمرجی نہیں ہونی چاہیے. آپ خود دیکھ لیں, آپ ویسے انکمپٹنس کو بھی پسند نہیں کرتے, تو یہ تو ہمیشہ ایسا. آپ ٹاپ آف دی لائن ہاؤسنگ اسکیم چلے جائیں, فوجیوں کے لے لیں, آپ بحریہ کو لے لیں, آپ اتنی باریک, اتنی سٹل میں جاتا ہی نہیں, اتنی آبویس انفراسٹرکچر کی, ایستھیٹک کی, آرکیٹیکچرل یا انجینئرنگ کی فلاز ملیں گے آپ کو. میرا ایک پتہ پارلیمنٹ لاجز میں نے ایک اور کیا چیز نوٹ کی تھی, وہاں سیپیج تھی. اس دن مجھے پتا لگا تھا کہ سیپیج جو ہے وہ ہمارا صرف مسئلہ نہیں ہے گھر کے اندر, وہ میرا خیال ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بھی ہو گیا. میں نہیں کہتا کہ ہندوستان کے اندر گھروں میں سیپیج نہیں آتی, یا یورپ میں یا امریکہ میں نہیں آتی, بٹ پاکستان میں ایسا کوئی گھر, ایسی کوئی عمارت نہیں ہے جہاں پہ سیپیج نہ ہو. میں نے اب تک نہیں دیکھی, اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہے مجھے بتا دیجیے. میں بھی اس پہ سوچا تھا, میں نے کہا ہر گھر میں ہے. آئی تھنک اٹ از اے, کیا کشمیر میں ہر گھر میں سیپیج ہوتی ہے؟ نہیں کہیں بھی نہیں ہے, لیکن یہاں مجھے لگتا ہے اٹ از اے پرابلم آف کنسٹرکشن اور سم فلا ان دی کنسٹرکشن. میسنری ورک جو ہے نا سب اسٹینڈرڈ ہے, دل سے کرنے والا کام, پیشن. Architecture is about aesthetics, اس کے اندر philosophy involved ہے, mathematics involved ہے, engineering, یہ technical competence require کرتا ہے. میں نے تو یہیں آ کے دیکھا یہ. ہماری قوم lethargic ہے, ہماری قوم اپنے لیتھارجی کو ویپنائز کر کے انکمپٹنس. یہ جو آپ نے بات کی نا ایستھیٹکس کی بات کی, وہ اقبال کا شعر یاد آتا ہے. اقبال نے کہا نا, غلامی کیا ہے, غلامی کیا ہے فقط ذوق حسن و زیبائی سے محرومی. What is slavery? It is when you lose the sense of beauty. جب آپ کو سینس آف بیوٹی آپ کے اندر ختم ہوتی ہے, then you become incapable of beautification. ہاں, not physically. I'm saying if you آپ گاؤں جائیں, for example, جو انڈسٹریل کنسٹرکشن, ماڈرن کنسٹرکشن کی جو مرجنگ ہوئی ہے پنجاب کے پنڈوں کے ساتھ, اب گٹر پکے ہیں, پانی کھڑا ہو رہا ہے,
پلاسٹک ویسٹ ہے, کبھی آبا و اجداد نے دیکھا ہی نہیں ہے کیا ہے, تو اس کو ادھر ہی ڈمپ کی جا رہی ہے, جیسے کہ توڑی یہ ہے, کوئی فصل ہے ادھر ہی پھینکی جاؤ. کٹا مرتا ہے. Nobody has educated them about this. How you are supposed to behave. So now they اس میں آپ کو ملک ریاض کو پھر کریڈٹ دینا چاہیے. مطلب I do actually respect him a little. But then you know what he does کہ لاہور کے بیریا میں مجھے وہ بنا دیتا ہے, مجھوں کو مجسمے. پھر کیا کرے گا کہ وہ آئیفل ٹاور لے آئے گا. So you can't, okay, so you, this is another thing. You can't buy aesthetics. You have to develop a culture of arts, of literature, of architecture, of music. اب آج تک دیکھیں ہم نہ ریزالو کر پائے کہ پینٹنگ حلال ہے کہ حرام ہے. پورے امت میں ہو رہی ہے یہ. پاکستان میں نا پینٹنگ بھی حرام ہے, تصویر کشی بھی حرام ہے, فلم بھی حرام ہے. فائن آرٹس کو ایک اور اینگل سے دیکھنا چاہیے. آرکیٹیکٹ کون بنے گا؟ صحیح بات. اچھا امان بھائی, ایک مطلب یہ تو ساری باتیں تو جو ہے وہ ہم اس کو کہیں گے یونیورسل ٹروتھ ہے یہ, لیکن تھوڑا سا یہ تو آپ نے جو ہے نہیں اس وقت جو مطلب اس وقت کا پاکستان کرنٹ کو تھوڑا سا اگر ہم جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہیں کہ مطلب ہمیں جو ہے وہ مطلب سچائی کو بولنا پڑے گا نا, سچ کیا ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارا بلوچستان جو ہے وہ اس کے حالات جو ہیں کتنے ابتر ہیں, کے پی کی کتنا جو ہے بدحال ہے, پنجاب جو ہے وہ جیسے وہ ویلکنو اندر سے جو ہے نا وہ ابھر رہا ہوتا ہے ویسی حالت ہے. آزاد کشمیر کا تو ہم نے دیکھا ہی معاملہ کیا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیاں آپس میں کس طرح سے جو ہے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوئی ہیں, پولیٹیکل ٹرائبلزم جو. ہاں, اور آپ کی جوڈیشری کو جو ہے غلام بنانے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے. پولیس کو جیسے آپ نے کہا کہ کس طرح سے فروتیاں انہوں نے لی, کس طرح سے نوجوانوں کو اٹھایا, کس طرح سے 9 مئی کے اس پر جو ہے انہوں نے ان کو کتنا جو ہے وہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ابھی تک بنی ہوئی ہے. یہ پولیس کو بگاڑ دیا گیا ہے, آپ کا جو بیوروکریسی ہے وہ ساری تباہ ہے. اس میں جو ہے اکثر لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ دیر از نو فیوچر فار پاکستان. اکثر لوگ آج اچھے پڑھے لکھے لوگ, بڑے جو ہے نا وہ سوچ رکھنے والے, وہ کہتے ہیں پاکستان جو ہے وہ ٹوٹنے جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی ایسی باتیں مت کیا کرو. وہ کہتے ہیں یہ تو دس از دا ٹروتھ. جو سب کچھ جو ہے ہو رہا ہے, ہماری اکانومی جو ہے وہ تباہ ہے, ہماری انڈسٹری جو ہے وہ تباہ ہے. اچھا ہمارا میڈیا جو ہے جس پہ کوئی ٹرسٹ کرتے کہ کوئی سچ خبر وہاں سے آتی, وہاں سے کچھ نہیں جو ہے وہ سنائی دے رہا ہے. اس کو بھی جو ہے آج اکثر لوگ بولتے ہیں یہ تو جو ہے لفافہ جو ہے یہ جرنلزم ہے سارا. اب تو سارے خواب دیکھتے ہیں سی ایم پی ایم بننے کے. ہاں, اب تو وہ کوریڈور بھی کھول دیا انہوں نے کہ آپ میڈیا میں خدمت کریں, پھر آپ کو جو ہے کہیں کی بھی اڑان مل سکتی ہے. اس سارے سینیریو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو اکانومی این ڈی یو اور پالیسی میکنگ میں خدمت کریں, پرائم منسٹر بن جاؤ, میڈیا میں خدمت کرو, پرائم منسٹر بن جاؤ, سی ایم بن جاؤ. اچھا میں اس کو کمپلیٹ کروں کہ افغانستان کا ڈالر جو ہے وہ کچھ 78 کا ہے اور ہمارا جو ہے تقریباً 370 کا ہے. انڈیا 270 کا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی اکیلی جو ہے آئی ٹی میں جو ایکسپورٹ ہے اٹ ہیز کراس $200 بلین ہے نا. ان کے ریزرو جو ہے مور دین 600 بلین جو ہے ان کے ہیں. اور ہمارے پاس ابھی جیسے سٹارٹنگ میں جو ہے انٹرو میں مدثر بھائی نے کچھ 7 سے کچھ 13 بلین تک جا رہا ہے. اب وہ تو وہاں پہ کلیکٹ نہیں ہوتی, انڈیویجولی وہ جو ہے تو وہ ہمیں دے دیں. ہم اسے اسلحہ خریدیں گے, ہندوستانی مسلمانوں کو. اچھا اس سارے سینیریو میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, فیوچر کیا ہے؟ نوجوان بھاگ رہے ہیں یہاں سے, ایون بڑے سب میں نے دیکھا 50-60 سال کے لوگ بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ دیر از نو فیوچر ان پاکستان, ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے. اور پھر یہ جو دوسری جو ایک شروع ہوئی کہ بلوچستان اور پنجابیوں کو لڑانے کی, کے پی کی اور پنجابیوں کو لڑانے کی, اور جو دوریاں ہو رہی بیچ میں نے جو آپ کو آزاد کشمیر کا بھی کہا کہ وہاں پہ ایک جی بی میں جو ہے لوگ بہت زیادہ مطلب وہ نفرت اور غصہ. اور دیکھیں کشمیریوں کے بارے میں تو میں کہتا ہوں کہ پھر کھائے پیے کھس کے کشمیری بھائی. اس میں ہم نے ایک اور چیز کشمیر کو تو ہم کہتے ہیں کہ انفنش ایجنڈا تکمیل پاکستان جو ہے اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں اور پھر ایک دفعہ کنکلوڈ کرتے ہیں. اس میں یہ چیز جو آپ بھی اپنے پوڈ کاسٹ میں اور اپنے ولاگس میں یہ بات واضح کرتے ہیں کہ یار حقیقت کو بتایا جائے, اویئرنیس دی جائے لوگوں کو. یعنی ہمیں ایک نظر آ رہا ہے ایک پاور بیس ہے, عوام کی طاقت ہے, پیپل پاور ہے,
اس کو ہارنس کیا جا سکتا ہے. ہم نے ابھی تک اس کو ہارنس نہیں کیا. اس کی بڑی وجہ ہے کہ ہم نے رائٹس کے حوالے سے کوئی اویئرنیس نہیں دی لوگوں کو. یہاں پہ جادو دینی طبقہ تھا وہ یہ کام کرتا لیکن اس نے ایسا کام نہیں کیا. ہمارے یہاں بہت چھوٹا سا طبقہ ہے لیفٹ کا, لبرلس ہیں اس میں جو ہے سوشلسٹ انہوں نے تھوڑا بہت کام کیا لیکن وہ مین اسٹریم کبھی بھی نہیں بن سکتے تھے, نہ بنے. ہمارے ہاں جو یہ بھی پوٹینشیل ہے جس کو ہم ہارنس کر سکتے ہیں اس پاور کو. کیا اس کے اندر بھی آپ کو ایسا ہوپ نظر آتی ہے کہ اس کو ہم ہارنس کریں تو یہ ہم پاکستان کو اس شکنجے سے نکال سکتے ہیں جو اس وقت جو ٹریچرس ایلیٹ کے ہاتھ میں ہے؟ میں نے ایلیٹ کا اس لیے سوال پوچھا تھا آپ سے کہ ہمیں اگر یہ مل سکے کہ یار ایلیٹ میں کوئی اچھے بندے ہیں جن کے اندر پینیٹریشن ہوئی ہے, ہم ان تک جائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, اور پھر نیچے جو عوام کی جو طاقت ہے اس کی طرف آپ لوگ بہت زیادہ توجہ دلا رہے ہیں. آپ والد صاحب نے بھی بہت زیادہ آپ اس کو کنکلوڈ کریں کہ آئی تھنک جو نام نہیں لے سکتے انفارچونیٹلی, لوگ پرائیویٹلی آپریٹ کرنا چاہتے ہیں. صحیح. بہت بڑے انڈسٹریلسٹ, بہت بڑے بزنس مین, بہت بڑے تجارت کے ماہر, فن, بڑے عہدوں میں لوگ, دے وانٹ سم تھنگ اینڈ دے آر کمیونیکیٹنگ with professionals, with academics. ہم تو بلاغ کا کام ہے, خبر دینے کا کام ہے, تو ہمارا ہے کہ ہم کنیکٹ کروائیں لوگوں کو پلیٹ فارم کے ذریعے, اور ایکسپرٹس, جیسے آپ نے بھی کہا ایکسپرٹس کو ڈیفر کرنا چاہیے. اب ہم یا میں آپ ہم عقل کل نہیں بن سکتے. جماعتوں کا جو پرابلم رہا ہے, ہر پرابلم کا جو مسئلہ ہے وہ ایکسپرٹ سمجھے گا, سولوشن بھی ایکسپرٹ دے گا, اور اس پہ کنسنسس عوام ہی ہونا ضروری ہے. ہمارے یہاں یہ بھی بڑا بڑا کلچر ہے کہ ایکسپرٹس بند کمرے میں فیصلہ کرتے ہیں. بند کمرے والی پالیسی اب نہیں چلے گی. جو ایک سیکولر آئیڈینٹی بن گئی ہے ہماری, دو اس کے پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ ایلیٹس مسٹ کم ڈاؤن ٹھیک ہے ٹو سرو دا پبلک, اور وہ سروس جو ہے پرائمرلی آئی تھنک کیپٹل ویلتھ کے ذریعے ہو. وہ خرچہ کریں گے تو تھنک ٹینک بنیں گے, وہ خرچہ کریں گے تو ریسرچ انسٹیٹیوشن کھڑے ہوں گے, وہ خرچہ کریں گے تو پالیسی پیپر پروڈیوس ہوگا کہ بھائی بجلی کا یہ حل ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ خرچہ کریں, مطلب ہم جیسے لوگوں کو خرچہ کریں, مگر ہے تو الٹا اس کے کہ 17 بلین جو ہے ایلیٹ پہ ہی جو ہے ہمارا خرچہ ہو رہا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں they have to do this. اچھے ایلیٹ اس خرچے کو بھی روکنا ہے نا, پھر اس کی جیب سے نکالنا ہے. اس کو روکنے کے لیے جو پالیسی انعقاد کرنی ہوگی نا, اس کے لیے بھی تو کوئی فنڈس چاہیے. ان کو تو پھر نیچے آنا پڑے گا نا, تھوڑا پبلک کے اس پہ آنا پڑے گا نا, ان کو لیول پہ. میں کہہ رہا ہوں کہ جو تبلیغی جماعت کیوں اچھی ہے اس معاملے میں, it forces people from different segments of Pakistan, economic, social, tribal, کہ وہ انٹریکٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ. It's the kind of summer camp for adults. ٹھیک ہے, پرائمری ہے اسلام کی, نرسری ہے, گڈ. کہیں پہ بھی تو مجبور ہوئے کہ آپ اپنے ڈرائیور اور بینک ٹیلر کے بیانڈ انٹریکٹ کریں مڈل اور لوور مڈل کلاس کے ساتھ اور لوور کلاس کے ساتھ. صحیح بات. نمبر 1. نمبر 2, آپ لنگر چلائیں, آپ چلائیں ہسپتال, آپ بہت اچھا کام ہے, خدمت خلق ہے, لیکن دین کا بھی کوئی کام کر لیں. صحیح بات. اکثر الٹ ہوتا ہے نا, وہ آپ نے جو ایک لطیفہ سنایا تھا کہ کوئی 2 گھنٹے کی مدرسہ صاحب نے پریزنٹیشن دی سول رائٹس, اور اینڈ میں ساری بات کرنے کا بڑی اچھی بڑی محنت ہے لیکن کوئی دین کا بھی کام کرنا. تو یہ اہم ہے, دین کا مقام نہیں ہے. جب تک یہ تصور ہمارے لوگوں میں نہیں ڈالا جائے گا ان پلیٹ فارمز کے ذریعے, کیونکہ ایک ایجوکیشنل پلیٹ فارمز ہیں انشاءاللہ. مطلب آپ نے لاکھوں بندوں کو لنگر کھلانا ہے, آپ کو فوراً فنڈز مل جائیں گے. آپ یہ کہتے ہو کہ یار ہم نے پاکستان کی 24 کروڑ عوام کی تقدیر بدلنی ہے, اس کے لیے پالیسی بنانی ہے, آپ کو فنڈز ملیں گے. پارشلی بیکاز اس کو ریلیجیس اینڈیور کے طور پر نہیں دیکھا جاتا, اینڈ پارشلی فیئر, بہت ڈرتے ہیں. اور دوسرا اس میں ثواب نہیں دکھتا ہے. نہیں, وہ تو پہلا مذہبی اینڈیور ہے ہی نہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سیٹ ڈرتا ہے, فیئر بھی, سیٹ بھی انسان ہے, اور وہ ایسا انسان ہے کہ اس کے ساتھ خوف بھی 100 ہیں. ہمارے ساتھ 2-3 خوف ہیں. جتنا بڑا ایسٹ ہے تو پھر اتنا بڑا خوف ہے. اتنا زیادہ مور منی مور پرابلم. جوان آدمی کہتے ہیں مور منی مور پرابلم, آر کو نہیں پروناؤنس کرتے. تو صحیح, تو بنیادی ایک تو یہ ہے, they must come down from their pedestal and they must interact with the public and they must finance institutions جو کام کرنا چاہتے ہیں, and competent authority بھی رکھتے ہیں, اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں. نمبر 1. نمبر 2, عام پبلک خاص طور پہ جین زی, ان کے پاس آگے ایسا ہتھیار جو تاریخ میں نہیں ہے. ان کے پاس موبائل فون ہے, 25-30 ہزار کا مل جاتا ہے, 1000-2000 کی کنیکشن ہوتی ہے 4G 3G کی, آپ کا واٹس ایپ چل پڑتا ہے, آپ کا یہ چل پڑتا ہے.
اس پہ گند کرنے کے بجائے پورنوگرافی ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, آپ پولیٹیکلی ایکٹیو ہوں, سوشلی ایکٹیو ہوں. غازہ کی باری آپ نے دیکھا, وہ رسپانس نہیں ہے جو کہ ایک ٹرینڈ سوسائٹی کا ہوتا ہے, بٹ پاکستان کے لیے اٹس مور دین نتھنگ. یعنی جو میں نے اپنے ٹین ایجر بچپن میں دیکھا مشرف پہ, تو اٹ واز لائک کہ لوگ فینٹیسی لینڈ میں رہتے ہیں, بٹ آج کچھ اکنامک حالات نے مجبور کیا, کچھ ریالٹیز مٹیریل ریالٹیز نے مجبور کیا, اور کچھ اویئرنیس نے مجبور کیا لوگوں کو. کولیکٹ کریں اپنے آپ کو, کیفیز میں, اسکول کے وہ لائبریری رومز میں. آپ کو اسٹڈی سرکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لازمی کہ آپ مارکسسٹ بن جائیں, لیننسٹ بن جائیں. آپ بس مل کے بات تو کریں, پہلے بات تو کریں. انہی ینگ لوگوں میں کوئی نہ کوئی کسی سیٹ کا بیٹا بیٹی ہوگا, انہی ینگ لوگوں میں کوئی نہ کوئی کل کو جا کے سی ایس ایس افسر بنے گا, انہی ینگ لوگوں میں کوئی نہ کوئی کل کو جا کے فوج میں اعلیٰ افسر بنے گا, یہ 3-4 بڑے محکمے, لاء میں آگے جائے گا, جوڈیشری میں آگے جائے گا. پہلے تو یہ ہے. دوسرا, گول سیٹ کریں ٹینجیبل اور شارٹ ٹرم. خلافت الٹیمیٹ گول ہے, بٹ اٹ از انٹینجیبل, اٹ از ناٹ شارٹ ٹرم. شارٹ ٹرم کم سے کم یہ بتانا پڑے گا کہ بھائی یہ کہ مستقبل قریب میں تو نہیں بھی آ رہی. نہیں, اچھا میں بول رہا ہوں, I am not partial to this view کہ اس کی بات ہی نہ کریں. ہاں نہیں, بات تو کرنی ہے, اور ہم ڈر جائیں کہ یہ تو 100 سال کا منصوبہ ہے. ڈرنے کی بات میں کہتا ہوں کل بھی آ سکتی ہے. اچھا, کل بھی آ سکتی ہے. پھر آپ بیت کر کے ہیں ایسے. کل کا مطلب ہے کہ within 2 to 5 years it is possible. شبیر صاحب میں کہہ رہا ہوں it is possible within a week, within a month. ارادہ ہو, ماحولیات ہو, and will of God. صحیح. یعنی میں تو بلیو کرتا ہوں کہ ہسٹری ہیز اے میننگ. تاریخ کا جو کورس ہے اٹ ہیز اے ریئل میننگ, یہ رینڈم نہیں. تو جب اللہ چاہے گا, جیسے چاہے گا, تو اس پہ ہم نے دیکھا نا ابھی 25-22 دنوں میں بنگلہ دیش پورا ہی بدل چینج ہو گیا, اور ٹوڈے بنگلہ دیش از آن دا رائٹ ٹریک. ابھی نہیں I cannot say, بٹ رائٹ ٹریک تو پکڑ لیا. پروڈکٹیولی ہم نہیں بات کر سکتے کہ یہ ہونے والا نہیں. چینج, ہم چینج کی بات, چینج تو از اراؤنڈ دا کارنر, ہمیں یہ ہونے والی ہے کہ ہم گئے خلاف. جب ہم اس یوٹوپین اس کی بات کرتے ہیں نا, تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر جو ہے وہی خیال دل میں جو آپ نے کہا اللہ کر دے گا, اللہ تو کر دے گا, اللہ تعالیٰ نے تو اللہ چاہے گا تو کن فیکون جب بھی کر لے. لیکن اللہ کی دنیا کے بھی کچھ ٹینجیبل سٹیپس ہیں, ہاں ٹینجیبل سٹیپس کے اعتبار سے, پبلک لائف کے اعتبار سے, ان میں انگیج کریں, وہ امپلیفائی کریں. آئی تھنک جو جماعتیں ہیں وہ اپنے ہدف, گولز کو لمٹ کریں ان کے. صحیح بات. یعنی اگر ایک جماعت, تبلیغی جماعت has stood the testament of time. اتفاق ہوا ہے کہ it has become a case study اس conversation میں بار بار آ رہی ہے. بٹ اگر ذکر آ گیا تو میں تبلیغی جماعت کیوں ایسا جماعت فیل نہیں کی, why is it consistently functioning? ٹینجیبل ٹارگٹ تھا, because ایک ٹینجیبل اسپیسیفک ٹارگٹ تھا, ایک ہائرکی تھی, یہ شورا ہے, یہ امیر ہے, یہ ہمارا نظام ہے, 3 دن لگاؤ, 40 دن لگاؤ, 4 مہینے, 7 مہینے. As much as we would like کہ چیزیں ایبسٹریکٹ ہوں اور all encompassing ہوں, انسان کی بینڈ میں تھوڑی ہی ہوتی ہے. ایک بندہ 1 یا 2 کام ہی کر سکتا ہے, 10 کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, پرابلم. لیکن ویژن تو بڑا ہونا چاہیے نا, ویژن کو بڑا رکھنا ہے. خواب آپ کا سر, خواب اور ویژن, تو میں کہتا ہوں خواب دیکھنا نہیں آتا ہمیں. خواب دیکھنا, میں آپ کو بتاتا ہوں 7 اکتوبر کے بعد, 7 اکتوبر سے پہلے ہمیں تھا کہ یہ پوڈ کاسٹ ہے, اردو میں ہے, ہم ملتے ہیں. وہ 7 اکتوبر میں جھٹکا ملا سر, ان سے تو زیادہ کہیں گزرے نہیں ہم. صحیح بات. حالات کے اعتبار سے یار یہ تو وہ جو ایک بچپن میں کشمیر والی بات تھی نا, وہ پھر ایک کرنٹ آیا دوبارہ. میں نے انگریزی کی ہم نے پوڈ کاسٹ شروع کر دیا, اس کو 3000 لوگ دیکھتے ہیں, کبھی کوئی ایپیسوڈ چلے جاتے 10-20 ہزار پہ. بٹ جن لوگوں کو میں پڑھتا تھا اخباروں میں, ان کے رسالے پڑھتا تھا, ان کے مقالے, ان کی کتابیں, میں ان کے انٹرویو کروں, میں کون ہوں, آئی ایم نو بڈی. بٹ میں نے کبھی اس سے پہلے خواب دیکھا نہیں. 7 اکتوبر ہوا, آئی ریئلائزڈ کہ اردو میں فرق نہیں پڑتا, انگلش از امپورٹنٹ. ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل ہزار لوگوں کو ای میل کی ہوگی, 10 نے رپلائی کر دیا. جب آپ 10 کے انٹرویو کرتے ہو تو پھر مکھی مارتے ہو. 10 کے انٹرویو کے بعد 11ویں کا ہوتا ہے. اینڈ آئی ایم اسپیکنگ ٹو جرنلسٹ, آئی ایم اسپیکنگ ٹو تھنک ٹینک کے بڑے بڑے پروفیسرز, PhD لیول امریکہ میں, یورپ میں, جن کو میں شاید کبھی ان کی کتاب کے بیونڈ اور کوئی گوگل پہ فوٹو کے بیونڈ میں سوچ نہیں سکتا تھا. مراد یہ نہیں کہ میری زندگی ہو, میں کتنے بلس میں ہوں کہ میں بڑے انٹلیکچوئلس کو مل رہا ہوں, بات کر رہا ہوں. میں پوائنٹ اس کے بہت کنسیوبلی ٹرو ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, پاسبل. یعنی انٹرنیٹ ہے تمہارے پاس, ایوریتھنگ از پاسبل. اب اس کے مطلب کہ ہم جا کے یوٹیوب چینل بنا لیں, یہ مقصد بھی نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ تھنک آف این آئیڈیا. یعنی میں عجیب سی آپ کو مثال دیتا ہوں, لاہور میں پتہ ہے آپ کو جنگلی جانوروں کا شیلٹر ہے,
جو قوم گلی کے کتوں کو نہیں چھوڑتی وہ 12 بور لاتا ہے کوئی ذرا خرناٹ قسم کا انکل ہوتا پرانا, وہ جا کے ایک صبح فجر کے بعد سارے کتے باہر آتا ہے. لاہور شہر میں سم چائلڈ, اور وہ 18-20 سال کے بچیاں تھے, they had sympathy for cats and dogs جو آوارہ پھرتے ہیں, ان میں ریبیز ہوتا ہے, ان میں اسکیبیز ہوتا ہے, انہوں نے پناہ گاہ دے دی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اینڈ آل بی آل ہے, بٹ اس بندے کی زندگی کے اعتبار سے کیسے طرح پرپسفل, اگر وہ مر جائے اس کے اوپر, وہ مر جائے اس کے اوپر اور حالت ایمانی میں مرے, تو جانوروں میں انہوں نے خدمت کی. اتنا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, لیکن کچھ تو ان کے ہاں ان کی نجات کے لیے کچھ نہ کچھ تو سامان بنائے گا. ریسپانسبل لائف گزارا. میں ایک صاحب کو ملا پراپرٹی ڈیلر ڈیولپر ہی ہیں, ان کو شہرکاری کا بہت شوق ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ مشورہ کیا اور انہوں نے اپنی سوسائٹی میں 40% درخت لگا دیے. بھائی سوسائٹی میں 1% درخت نہیں ہوتے پرائیویٹ میں, تو کہتے ہیں پلاٹ زیادہ سے زیادہ. اس نے کہا کیا ہو گیا یار, کتنا ارب روپیہ کما رہا ہوں, 50 کروڑ کما لوں گا, یار درخت لگا. اینڈ 40 اسپیشیز آئیڈینٹیفائی کی ہیں لاہور کی LDA کی, LDA نے ڈیزگنیٹ کی ہیں کہ یہ 40 نیٹو اسپیشیز ہیں. اس نے 40 کی 40 ایگزیکٹ ان تعداد میں لگائی جس طرح نیچر میں گرد کرتی ہے. وہ واحد سوسائٹی ہے لاہور میں جہاں میں گیا ہوں, میں کام کرتا ہوں وہاں پہ. وہاں پہ وہ پرندے جو لاہور کے مغلیہ دور میں بتائے جاتے تھے کہ یہ ہوا کرتے تھے, وہ ایگزسٹ کرتے. وہاں پہ گو ہوتی ہے, وہاں پہ یہ سہ آتا ہے, یہ جو وہ بھی آتا ہے. وہاں پہ ڈرانا ٹگرینا آپ لائیو جو میرے بچوں میں دیکھا تھا, اتنا بڑا مینٹن ہوتا ہے ہمارا. آئی ایم ناٹ سیئنگ اس نے اپنی زندگی کو مطلب بیسٹ پاسبل پرپس پہ لگایا, بٹ دیر واز اے پرپس. اس نے وہ پہاڑ توڑ دیا, بٹ اس کی ذات کے اعتبار سے اس نے پہاڑ توڑ دیا نا. سو آئی تھنک ینگ پیپل اگر آپ سن رہے ہیں اور آپ لوگ 30 سے بلو ہے نا, پیسے کے بارے میں سوچیں, کریئر کے بارے میں, پرپس بنا, پرپس کے بارے میں. اچھا آخری بات مان بھائی, بس کنکلوڈ کرتے ہیں اس کے اوپر, کیونکہ آپ کو ٹائم کافی لے لیا ہم نے. ایون پوڈ کاسٹ کی جو جرنی ہے کہاں سے چلے, شروع کر کے معذرت چاہتا ہوں, بہت بڑی غلطی تھی میری زندگی کی, میں حقیقی بات بتا رہا ہوں. بچے ای میل کر رہے ہوتے ہیں سر کرپٹو کرنسی حلال ہے, میں کہتا ہوں یار مولوی کو پوچھیے, مفتی بن گئے. پہلے ابو بناتے ہیں, پھر مفتی بناتے ہیں, پھر کہتے ہیں بھائی نہ مجھے پتہ ہے, میں تھوڑی دیر مدرسے میں پڑھا ہوں یار, جتنا میں انگوٹھا چھاپ دوں اسلام کا, بھائی اللہ نے کر دیا ایسے. اب بات ہو رہی ہے لوگوں سے, نہ آپ مت اٹھائیے گا, مت ماریے گا, ہمیں بڑے شریف لوگ ہیں ہم. کہاں سے چلے, کیا ہیں ابھی, کیا بننا چاہتے ہیں, کیا ویژن ہے, تھوڑا سا بس اس پہ بات کر کے. ویژن یہ ہے کہ ہمیں ایک بڑا میڈیا ہاؤس بنانا ہے, ایک اکیڈمی ہوگی ساتھ اس کے, اس اکیڈمی میں ہم درس اور ریسرچ پیپر ریلیز کریں گے. ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں گے, ان کے یوٹیوب چینل ہوں گے, پیرامڈ کی طرف شیپ ہوگی. نہیں, مقصد یہ ہے کہ آئی تھنک سسٹینیبل ہو جائے پلیٹ فارم, ان دیٹ کہ ہمیں پراپرٹی کا کام نہ کرنا پڑے. میں لگتا ہوں پھر کہ میں ابھی 30 ہوں, 29 ہوں, میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ 33 ہیں, والد صاحب ایک ریٹائرمنٹ ایج میں, لیکن اور ینگ لوگ بہت اٹیچڈ ہیں ہمارے ساتھ, اچھے قابل, اور لیفٹ کے بھی لوگ اٹیچڈ ہیں ہمارے ساتھ. مطلب ون آف آر بیسٹ جو بڑی پیاری ہماری چھوٹی بہن ہے, وہ لمز میں لا پڑھ رہی ہیں, اور مطلب لیڈنگ قسم کی وہ لیفٹسٹ ایکٹیوسٹ, لیکن شی لائکس ٹو ورک ود اس. مطلب ہم تو داڑھیوں والے اور مطلب چولا تمبی پہنا ہوتا ہے, بٹ وہ کیونکہ ہم ایک بڑے گول کو دیکھ رہے ہیں, تو اس کی بنیاد پہ بس فائنینشیل اسٹیبلٹی آ جائے اس کے اندر کہ یہ سیلف سسٹیننگ ہو. یعنی ہم نے ایک چیز جو ڈفرینٹ کی ہے مارکیٹ میں, وہ ہے کہ ہم نے کارپوریٹ فنڈز بالکل منیمم لیے ہیں, یعنی ایڈ چلانے کے, اور دوسرا ہم نے پیڈ PR اور پوڈ کاسٹ نہیں کی. ملینز آف روپیز اسی کے اندر ہے, تو ہم جیب سے کر رہے ہیں. اور دوسرا چیز ہم نے جو انٹروڈیوس کیا وہ ہے پبلک فائنینسنگ. ٹھیک ہے, کہ آپ خود سبسکرپشن خریدیں گے, یعنی یو ول پے فار یور نیوز, بیکاز اف یو پے ٹو, اور یہ انڈیا کا ایک چینل ہے اس کو ہم نے فالو کیا تھا, اس کا نام ہے نیوز لانڈری, وہ لیفٹ کا ایک اخبار ہے اور آن لائن پلیٹ فارم ہے. ان کا ٹیگ لائن مجھے بہت اچھا لگا تھا, میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں ان کا کام, پے ٹو کیپ دا نیوز فری. اچھا ٹھیک, because if you don't pay for the news is not free. یعنی جب اخبار آپ you support us, ہم نے اس کے اندر کورس چھوٹی موٹی چیزیں ڈال دی کہ یار اس سے ہمارا جو بجٹ ہے وہ نکل جائے گا, اینڈ دین پھر ہمیں 3-4 مہینے میں ایک آدھا پلاٹ بیانہ کر کے بیچنا, وہ کرنا, وہ ہمارا ہیڈنگ ہے. ٹھیک ہے, اس کو ایکسپینڈ کرنا, اس کے اندر لیگل ڈپارٹمنٹ ایڈ کرنا,
اس کے اوپر فائنانس کے ایکسپرٹس کو ٹیم ملے تو یو ہیو ٹو پے پیپل. ڈیفینیٹلی اگر آپ نے ایک بندہ لانا آپ کو چاہیے تو ایم پی ایچ ڈی لیول ہوگا اس کی 1.5-2 لاکھ سیلری ہوگی. اچھا یہ سب کنٹیننٹ میں ہمارے ایک تو نیوز چینل ہم کہیں گے یوٹیوب پہ جو ہے نا سب سے بڑا دا وائر ہے, اور پاکستان میں رفتار ہے ابھی جو گرو کر رہا ہے, اور بڑا ایک اگر انڈیویجلی ہم کہیں گے تو دھرو راٹھی ہے, وہ جو یا رویش کمار ہے, اس طرح کے, یا وہ ان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ ایز اے امتحان؟ وہ اب ان کو انڈیویجولی انالائز کر لیتے ہیں. ضرور راٹھی ایک فرد ہے, وہ کارپوریٹ ایڈز کے اوپر چلتا ہے, اس کی بنیاد پہ وہ ٹیم کو ایکسپینڈ کرتا ہے اور دوسرا اپنے کورس بھیجتا ہے. لیکن ضرور راٹھی اپنے پرسنل ڈسپوزیشنز کی وجہ سے جو لبرل لیفٹ کے آئیڈیاز ہیں, فار لیفٹ نہیں, لبرل لیفٹ, خاص طور پہ ورلڈ اکنامک فورم, اس طرح کے ان کے ساتھ کام کرنے والا آدمی ہے. میں ہندوتوا کا کریٹیسزم اس کے اوپر جائز نہیں ہے, لیکن میں اس کو آئیڈیل ماڈل نہیں سمجھتا, کیونکہ وہ ایک آئیڈیالوجی ہے جو ہمارے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے, لیکن اس کا ماڈل امپریسو ہے, اتحاد کا. رویش کمار این ڈی ٹی وی سے آتا ہے, وہ بھی ساری ٹی آر پی والی دنیا کا آدمی تھا, برانڈ وہ بنا, یقیناً اس کی سٹوریز کمال ہوتی تھیں, آن گراؤنڈ ہوتی تھیں, اس نے اپنا واقعی میں بینرجی دیش وقت سب سے زیادہ ان میں سے بہتر بینرجی ہے. بینرجی اور نیوز لانڈری والے, نیوز لانڈری والے تو بڑے لیفٹسٹ قسم کے ہیں, اور بینرجی ذرا سینٹر لیفٹ سافٹ ہندوتوا ٹائپ کا ہے. اب یہ ہندوتوا والا کو فنی لگے گی, لیکن ہمیں پتہ ہے مسلمانوں کو وہ سافٹ ہندوتوا ہے. ہندوؤں میں کوئی انفارچونیٹلی کوئی وہ نہیں ہے, انلیس وہ لیفٹسٹ ہو, بالکل جو لیفٹسٹ مارکسسٹ ٹائپ ہوتے ہیں. پھر وہ بیچارے, اصل میں اس میں میرا سوال یہ تھا جیسے رفتار ہے یہاں پہ, اس بیچ میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ رفتار ہمارے دوست ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, رفتار والے بہت پیارے لوگ ہیں, ہم ان کا بہت کام شوق سے دیکھتے ہیں. رفتار کے پاس کارپوریٹ اسپانسر ہے, اچھا سیٹ, اور رفتار ایک پرائیویٹ کارپوریشن, اٹس اے ریئل میڈیا ہاؤس, ناٹ ریئل میڈیا, ہاں نہیں آپ کو ریئل میڈیا ہاؤس, دے کور دی نیوز, اور وہ سارے کنونشنل میڈیا سے آ رہے ہیں. ہم پراؤڈ میڈیا, ہماری میڈیا پروڈکشن واز لمیٹڈ ٹو میکنگ ایڈز فار سیلنگ پلاٹس اینڈ ہاؤسز, تو انہی ایکسپرٹیز کو ہم نے ادھر شفٹ کر دیا. پلس انڈیویجولی ہماری ڈسپوزیشن یہ تھی کہ ہمیں لٹریچر کا شوق تھا, اسلام کا شوق, پولیٹیکل سائنس کا شوق ہے, تو چلو ہم کو دو پیسے ہیں, دو چونی ہمارے بھی. وی آر مور کامنٹیٹرز آئی تھنک, فیسیلیٹیٹرز کنورسیشن کے, اینڈ آئی تھنک زائڈ گائسٹ کے اندر معاشرے کی ہے, اس کے اندر آئیڈیاز کو انٹروڈیوس کرنا, اس کے اندر یا مترادف کروانا یا پاپولرائز کروانا. ہم چیئر لیڈر ہیں ایٹ بیسٹ, چیئر لیڈر کا کام کر سکتے ہیں, ہم آئیڈیال اور تھنک ٹینک, نئے آئیڈیاز کو سامنے رکھنا چاہیے. اس کے اندر ایک کمپوننٹ آف اے تھنک ٹینک ایڈ کرنے کے لیے وی وڈ ریکوائر فنڈس. اف یو وانٹ ٹو کیپ اے پرسن آن ہینڈ جو اکنامکس کا ایکسپرٹ ہے, 2 لاکھ سیلری ہے, اف یو وانٹ اے ٹاپ لائر کہ وہ بیٹھ کے اس پہ والنٹیئر ورک, ایک اس کے خاص آتا ہی. ابھی ہمارے دوست یار والنٹیئر ہیلپ کرتے ہیں ہمیں, بٹ وہ بات نہیں ہو سکتی, it's not the same. We feel it also ان کی how now بھی کمزور ہوتی ہے, they are also professionally not as competent. because ایک competent آدمی ہوگا they will take a price. ایسے دوسری چیز یہ ہے کہ as commentators I guess ہمارا رول ایک تو یہ ہے کہ کچھ بیسک پرنسپلس پہ ہم اتفاق کرتے ہیں, باقی on the platform we contradict each other. یعنی گیسٹ آئے they can contradict us, ہم خود بھی دوسرے کو contradict کرتے ہیں, یعنی کہ we don't agree on everything. تو ایز اے پلیٹ فارم ہم کچھ بنیادی پرنسپلس پہ اگری کرتے ہیں, جس کے بعد سب کچھ جو ہے وہ مصنوعی ہے, جو فرو ہے, یعنی جو بنیاد ہے وہ ہے, پہلا بنیاد ہے فری اسپیچ. ٹھیک ہے, اور فری اسپیچ کی ہم نے 2 لمیٹیشنز رکھی ہیں, بلیسفمی اور فحش کنٹینٹ, یہ 2 ہماری لمیٹیشنز ہیں. اس کے اندر نا, اور obviously لائبل وغیرہ تو اس کے اندر آتا ہے کہ کسی کو پرسنلی ہم نے عزت نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, وہ تو ایک جرم ہے, جرنلزم نہیں کرنا, ہاں جرنلزم نہیں ہے, لفافہ نہیں ہے. ہم جرنلسٹ کے طور پہ ہمیں دیکھنا انفیئر ہوگا. جرنلسٹ ایک مقدس ہستی ہوتی ہے, اگر اپنا کام کرے. صحیح بات. ہم کمپٹیٹر ہیں, پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, کمنٹیٹر ہیں. اینالسٹ بھی تھوڑا سا وہ بھی ذرا بھاری ہو جاتا ہے, لڑکے ہیں یار, ٹھیک لڑکے ہیں. مگر وہ میں ایک کمپلیمنٹ دینا چاہتا ہوں, میں مدثر بھائی کو بتا رہا تھا آج صبح کہ میں نے کہا امان بھائی اور اسد بھائی جو اپنی ایج سے بہت زیادہ میچور ہے, ایڈوانس ہیں کوئی 10 سال. اب واللہ آپ میری صحت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, یہ جو شبیر صاحب میں عقل و دانائی کی بات کر رہا ہوں. عقل و دانائی کی, ہاں شاید میرا خیال ہے وہ جس طرح وہ ایک لطیفہ ہوتا ہے کہ میرے اندر اتنا علم سما گیا کہ میرا پیٹ پھول گیا. وہ نہیں, اصل میں وہ کہاوت ہے نا کہ 1 من علم کے لیے جو ہے 10 من عقل چاہیے, وہ لگتا ہے آپ کے پاس ہے. I think that the future is bright in the sense کہ ینگ لوگوں کا رسپانس بہت خوش آئند ہے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری کنونشنل مذہبی تحریکیں اور طبقے ہیں اور ان کو مجبوری محسوس ہوئی ہے ٹو انٹریکٹ, ورنہ ہمیں کون انٹرویو دیتا. آپ خود سوچیں, علماء, مذہبی رہنما, سیاسی لوگ ہمیں انٹرویو دیتے ہیں, کچھ گھاس ہی نہیں ڈالتے ہیں. ہاں, کچھ ویلیو نظر آتی ہے انہیں تو وہ گھاس ڈال رہے ہیں. میں نیگیٹولی کسی کو نہیں ویو کرتا. آئی ایم اے ویری, ویسے تو میں سینیکل ہوں اباؤٹ حالات حاضرہ کے اعتبار سے, بٹ فرد کو میں نہیں جج کرتا. آئی تھنک اگر سنسیئرلی اٹیمپٹ کرے تو پاکستان, سید احمد والی بات نہیں کر رہا, اٹ ایکچولی ہیز پوٹینشیل ایک سپر پاور بننے کی. میں ناٹ ایز اے جوک کہہ رہا ہوں, میں سیریسلی کہہ رہا ہوں یہ بات. جیوگرافکلی دیکھا جائے, مٹیریل کنڈیشن کو دیکھا جائے, اٹس جسٹ ہر بندہ اپنی ڈائریکشن میں کام کر رہا ہے. آئی تھنک تھوڑے سے اپنے سرکلس بگڑ کرنے پڑیں گے, اس کے علاوہ پروفیشنل جیلسی ختم کرنی پڑے گی جو مذہبی طبقے میں ہے, میڈیا میں ہے, پالیٹکس میں ہے. ٹرائبلزم اور پروفیشنل جیلسی نہیں, اس کے لیے سیلف اویئرنیس, ہم انتہا کا سیلف اویئرنیس رکھتے ہیں. کوشش یہی ہوتی ہے ہماری کہ اپنی تنقید, اپنے آئیڈیاز کی تنقید. آئیڈیا بیبی نہیں ہے آپ کا, کپڑے ہیں آج نیلے ہیں, آج کل کالے ہیں, کپڑے چینج کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. غلط ہے کہیں گے غلط ہیں, کل بلو پہنے تھے یار وائٹ زیادہ اچھے ہوتے ہیں, نو پرابلم. اینڈ آئی تھنک اس کی وجہ سے بعد میں ہم زیادہ کافی زیادہ مذاق ٹھٹھا بھی کرتے ہیں سیریس گیسٹ کے ساتھ, ان کو ہیومنائز کرنے کے لیے. ورنہ اکثر تھوڑا سا وہ کھل جائیں, ان کا اندر والا بچہ باہر آ جائے. پرائیویٹلی جب آپ ان کو ملتے ہو, کبھی کبھی کچھ لوگ اتنے راؤنڈ اپ ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے یار یہ بندہ اپنے آپ کو سیریسلی لیتا ہے آئیڈیاز کو, یہ ہیلدی نہیں ہو سکتا. وہ تو ہماری سب کا کام نہیں ہے سر. ایکو فری اسپیچ اور ایکو سسٹم کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. اس کے اندر مختلف آوازیں ہوں, they can contradict each other, اسٹریٹجک لیول پہ کچھ کولیبریشن ہو, بٹ کچھ بیسک پرنسپلز پہ اتفاق کرتے ہیں اور اسٹریٹجک مصلحتاً اتفاق کر رہے ہیں. مطلب ہم تو کیتھولک سے بھی بات کرتے ہیں, میں تو یہودیوں کے بھی انٹرویو کرتا ہوں انگلش پوڈ کاسٹ پہ, خدا کے واسطے سبسکرائب کرو یار انگلش پوڈ کاسٹ میں. انگلش بھی بہتر ہو جائے گی تمہاری, یار میری اسی طرح ٹھیک ہوئی ہے. پہلے 2 انٹرویو میں مجھے بھی بھول جاتی تھی, پھر آہستہ. تو پلیز آپ لوگ, میری ریکویسٹ سب سے کہ جو ریوائول والوں کا پیج ہے سارے پلیٹ فارمس کو سبسکرائب کریں, ریوائول والوں سب بھی کریں. آپ معتقد ہیں اور صاحب کے کسی اور مولانا صاحب کے, نو پرابلم, سننے سے کچھ نہیں ہوتا. کانوں میں روئی دھاس لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر چیز کام کی ہوگی تو آپ کو فائدہ دے گی, نہیں کام کی ہوگی آپ چھوڑ دیجیے. لیکن میں ویسے یہ کہتا ہوں کہ کام کی باتیں ہوتی ہیں اس پلیٹ فارم پہ, اور فتح کی باتیں ہوتی ہیں, ریفارمز کی باتیں ہوتی ہیں, آپ کنیکٹ کریں ان کے ساتھ. پاکستان کی بھلائی کی باتیں ہوتی ہیں. اسلام آباد میں خاص طور پہ تو کوئی جواز نہیں ہے, ایک وزٹ میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ ان کے پاس آئیں, وہ ای میل یا فارمل طریقہ ہوتا ہے رابطے کا, ہم ہمیشہ خوش آمدید کہتے ہیں, کوئی بھی آ جائے, سب کے لیے ہمارے دروازے کھلے. باہر کے جو لوگ آتے ہیں ہم ان کا کہتے ہیں ہمارا اسٹوڈیو بھی آپ کے لیے حاضر ہے. اسلام کے لیے درد رکھتا ہے, پاکستان کے لیے درد رکھتا ہے, آپ بھائی ہیں جو پاکستان کے لیے درد رکھتا ہے, اسلام کے لیے درد رکھتا ہے. ہم چاہتے ہیں سب لوگ اکٹھے ہوں. یہ کام ہم سمجھتے ہیں کہ اکیلا نہیں ہو سکتا, یہ نہ کسی ایک آرگنائزیشن کا کام ہے, نہ کسی ایک فرد کا کام ہے, نہ اس کے بس میں ہے. اس کے لیے ہمیں ایک بڑے بڑے کنسورشیم بلڈ کرنے ہوں گے. خلدون والی بات ہے کہ حکمرانوں کو گالیاں دینا بند کرو. ہاں, اب ہمیں کوئی پازیٹیو کام, آپ ان کو بدوا, جو حکمران کو بدوا دیتا ہے نا اس سے بیوقوف آدمی نہیں. صحیح بات, وہ اپنے آپ کو بدوا دے رہا ہوتا ہے. اب جو مرضی کر لیں, اشرافیہ یہی ہے, ہاں بیوروکریٹ یہی ہے. ایک رات میں نہیں ہوگا کہ سارے ہٹ جائیں گے اور میں چیف منسٹر بن جاؤں اور شبیر صاحب جو ہے وہ چیف آرمی اسٹاف بن جائیں گے اور مدثر صاحب جو ہے پرائم منسٹر بن جائیں گے. ایسے نہیں ہوگا. یہ سینچری پروجیکٹ ہے, جنریشنل پروجیکٹ ہے. پاکستان ہمارا, پہلے امریکہ کو آپ دیکھ لیں, 250 سال کا پروجیکٹ ہے. 70 سال کچھ نہیں ہوتے, بلنک آف این آئی ہے. اپنی ذات سے بڑھ کے دیکھیں اور نفرت سے باہر آئیں, دوسرے کی نفرت سے, تعصب کی نظر سے باہر آئیں. یوز دا پالیٹیشین. صحیح بات. آئی تھنک بیوروکریٹ کو استعمال کریں, اس کو مت دیں. یہ اصل بات کہ بندے ہوتے ہیں. میرے والد صاحب کا مذاق ہوتا تھا, پوچھتے تھے اہم بچپن میں تنگ کرنے کے لیے کہ دیکھا ہے لبٹی چوک پہ اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں. جی کیا بات ہے یہ, وہ کہتے تھے کبھی دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کھڑے لبٹی چوک پہ ڈنڈوں سے مار رہے لوگ. جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتے تھے رب ڈانگا نال نہیں مارتا, پٹھی مت دے کے مارتا ہے. تو پٹھی مت سے بچیں. صحیح بات. اور اچھی بھلائی کی بات کریں, پازیٹیو ہوئیں. باقی نیگیٹیوٹی بہت ہو چکی ہوئی ہے آپ کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں, بڑی سختیاں ہیں. نیگیٹو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, خوشی کے ساتھ کریں کام. اور
اٹ کین بی ڈن. بنا سکتے ہیں, ہم بنا سکتے ہیں, آپ اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ کوئی اور زیادہ کھڑا کر سکتے ہیں, آپ کوئی اور پیسے فرق گرانٹ کر سکتے ہیں. جی جی بہت مہربانی. جزاک اللہ خیر. امان بھائی آپ کا بہت شکریہ. تو ناظرین سبسکرائب اگر آپ نے نہیں کیا ابھی تک چینل تو پلیز کر لیجئے. اور جیسا کہ امان بھائی نے تو کچھ اچھی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ہم مل کے کام کرنا چاہتے ہیں, ہم ریفارمز پہ کام کرنا چاہتے ہیں. صرف تنقید کرنے سے کام نہیں چلے گا, ہمیں پرابلمس کو بھی سمجھنا ہوگا اور ان کے سلوشنز کو بھی سامنے لے کے آنا ہوگا. یہ پولیٹیشنز بھی ہمارے ہیں, یہ ادارے بھی ہمارے ہیں, یہ سب لوگ ہمارے ہیں. ہم انشاءاللہ مل کے کام کریں گے تو اس سے وے آؤٹ جو ہے نکال سکتے ہیں ہم. جزاکم اللہ خیر.